الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز علماء کرام و خطباء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین اور عزیز طلباء، آپ نے سماعت فرمایا آج کے ہفتہ واری توسیع لیکچر کا عنوان ہے ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت اور اس بیہودہ رسم سے نجات کی شکل و صورت. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں. ہم خوشا نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، بخت آور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے پاکیزہ نظام مرحمت فرمایا ہے، جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے کامل رہبری کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور تعلیمات اپنے لیے رکھتے ہیں. ان تعلیمات پر ہم عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر کے بامراد ہو سکتے ہیں. اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جہاں ہماری تہذیب کو، ثقافت کو تباہ و تاراج کرنے کی مختلف کوششیں کی جاتی ہیں، یہ جو بیہودہ رسم ہے جو 14 فروری کو بڑے ہی شان و شوکت سے منائی جاتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. دین اسلام جو تہذیب و تمدن کا دین ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام حیا کا دین ہے، اسلام اخلاق اور پاکیزگی کا دین ہے، طہارت اور نظافت کا دین ہے. یہ مقدس دین فطرت کے تمام تقاضوں کی تکمیل کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ دین فطرت ہے. ایک عام مثال سے آپ دیکھیے اور سمجھیے کہ آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کا اظہار کرنا چاہیں اور اگر اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا چاہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیں تو اسلام اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ دنیا بھر میں آج یوم عاشقاں کے طور پر منایا جا رہا ہے، لہٰذا ہمارے مسلم نوجوانوں کو بھی، بچیوں کو بھی اس کی اجازت مل جانی چاہیے تاکہ یہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کریں. جیسا تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اگر اس طرح سے تحفے تحائف کا تبادلہ ہو، ایک دوسرے سے محبت کی بات ہو یا باہم ملاقات ہو تو حرج کی بات کیا ہے؟ آپس میں جس طرح رشتہ دار ملتے ہیں، اگر کالج میں، اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی آپس میں اسی طرح سے ملیں تو حرج کی بات کیا ہے؟ تو بڑی تہذیب کے ساتھ لوگ اس کو پیش کرتے ہیں. دیگر دھرم کے ماننے والوں کے پاس ان کا اپنا نظام ہے، ہم ان کے نظام پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی نظام کے حوالے سے بولنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے یہ فطرت کے بالکل مطابق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے دیگر طاقتوں اور توانائیوں کو صرف کرنا چاہتا ہے، ایسی جنسی خواہش کی بھی وہ تکمیل کر لے. اپنے جذبات جنسی اعتبار سے جو اس کو حاصل ہے، وہ اگر اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کام کر لے تو کیا حرج ہے، کیا مضائقہ ہے؟ میاں بیوی میں جب ربط ہو سکتا ہے تو اگر بغیر شادی کے بھی ایسا کوئی ربط ہو جائے تو حرج کی بات کیا ہے؟ یہ پڑھا لکھا طبقہ جو حقیقتوں سے بالکل نابلد، فطرت جن کی مسخ ہو چکی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. میں اس پر ایک مثال آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. اسلام کون سا دین ہے؟ یہ فطرت کا دین ہے. انسان کی طبیعت
اور انسان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کی بہترین تربیت یہ اسلام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہمیں پانی بھی نظر آ رہا ہے، دنیا میں ہمیں آگ بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے پانی کو بھی پیدا کیا، آگ کو بھی پیدا کیا، مگر یہ فطرت ہے کہ آدمی جب پیاسا ہوتا ہے تو پانی سے پیاس بجھاتا ہے، جب اس کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کی صفائی کا انتظام کرتا ہے۔ نہانے کے لیے پانی چاہیے اس کو۔ اگر کوئی نادان پانی کے بجائے آگ کے شعلوں سے یہ کام لینا چاہے اور یہ سمجھے کہ میری مرضی ہے، میں جب چاہتا ہوں تو پانی سے غسل کرتا ہوں، اور کسی وقت اگر چاہتا ہوں تو مجھے یہ بھی اجازت ملنی چاہیے کہ آگ کے شعلوں کو اپنے بدن پر ڈال لوں، کیونکہ جس میں میری مرضی ہے، میں جو چاہا کر سکتا ہوں۔ تو آپ بتائیے اگر آگ کے شعلوں کو وہ اپنے بدن پر ڈال لے گا تو اس کے بدن کا حال کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بدن اس کا تباہ و تاراج ہو جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، جل جائے گا۔ تو انسان کو اللہ نے بتایا بندے آگ بھی میں نے ہی پیدا کی ہے، پانی میں نے ہی پیدا کیا ہے، مگر پانی سے جو کام لینا ہے وہ آگ سے نہیں لیا جائے گا، آگ سے جو کام لینا ہے وہ پانی سے نہیں لیا جائے گا۔ پانی کا کام پانی سے لیا جائے گا، آگ کا کام آگ سے لیا جائے گا۔ ہر چیز انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے کرنا چاہے گا تو نہیں چلے گا، اس کی جو فطرت ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو استعمال کرنا ہوگا، اس کو برتنا ہوگا۔ ایسا ہی اللہ پاک نے بتلایا کہ تمہیں حلال طریقے سے اپنی تسکین لذت کا ہم نے طریقہ بتلا دیا ہے۔ اگر تم اپنی لذتوں کی تسکین کرنا چاہو تو ہم نے تمہیں روکا تو نہیں ہے، ہاں ہم نے جو ذرائع مقرر کیے، جو حلال طریقے مقرر کیے، ان طریقوں کو اپنا کر تم اپنی تسکین کا سامان کرو تو تم کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور تمہاری تسکین بھی ہوگی، اور تم کو کوئی اللہ کے پاس پوچھ بھی نہیں ہوگی، گرفت اور مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا اپنے صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت کرتے ہوئے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ تفصیلات بیان کی آپ نے کہ بندے مومن کے عمل پر اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتلاتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، برائی سے روکتا ہے تو اس کو بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بتلاتے بتلاتے آپ نے فرمایا میاں بیوی کے ازدواجی عمل پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو انسان اپنی تسکین شہوت کے لیے عمل کرتا ہے، اس پر اجر و ثواب کا پہلو کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے اگر یہ عمل کرے گا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ تو عرض کیا ضرور گناہ ہوگا۔ تو فرمایا جب ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو اسلام نے بتلایا ہے کہ دیکھو ہم فطرت کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ دین فطرت ہے، جس سے جو کام لینا ہے وہی کام لینا، جب لینا ہے اسی وقت لینا۔ بچے کو آپ کتنا بھی کیوں نہ چاہیں گے، لیکن اگر آپ اس کو اس کی جو اس وقت کی طبیعت ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کے مطابق اگر غذا دیں گے تو اس کو طاقت ملے گی، اگر اس کے برخلاف آپ دوسری غذا دیں گے تو وہی اس کو نقصان پہنچائے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے جو ضابطے اور اصول مقرر کیے ہیں انہی ضابطوں کی تکمیل کرنا ہوگا، انہی اصول کو اپنانا ہوگا۔ ان اصول و ضابطوں کو توڑ کر اگر ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دنیا نے کیا دیا سماج کو، معاشرے کو کیا دیا، نوع نسل کو کیا تحفہ دیا؟ ان کو تو جنسی اعتبار سے پوری آوارگی کا حق دے دیا، صنفی مکمل آزادی دے دی کہ جس کو چاہو اپنا لو، جو چاہے کر لو، جس سے چاہے تمہیں پیار ہو تو اس کے ساتھ پھرو اور گھومو، کوئی تمہارے لیے پابندی نہیں ہے۔ جب آزادی دے دی گئی تو آزادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نت نئی بیماریاں وجود میں آ گئیں۔ آج دنیا کے اندر مختلف ترقیات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی وبائی بیماریاں جو آج پیدا ہو گئی ہے، ان کے علاج کے لیے دنیا کے سارے اطباء بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں فیل ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سک رہے ہیں۔ تو یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہے؟ دنیا اس بیماری کے سبب پر اگر غور کرے گی تو اس کو بھی یہی سبب سمجھ میں آئے گا جو آج سے 1437 سال پہلے نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ ارشاد گرامی ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلنے لگتی ہے اور وہ پہلے سے چھپ چھپ کے بے حیائی کرتے ہیں، پوشیدہ اور مخفی طریقے پر بے حیائی کرتے ہیں، اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے اندر بے باکی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ برملا علی الاعلان برائیاں کرنے لگتے ہیں، گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
بے حیائی، زناکاری، بدکاری پھیل جاتی ہے تو اس کا وبال کیا آتا ہے؟ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیاوی اعتبار سے اس قوم کے اندر جس میں بے حیائی پنپتی ہے، جنسی آوارگی کا جس کے اندر فروغ ہوتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی بیماریاں ان قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے والوں میں کبھی نہیں گزری تھی۔ سابقہ لوگوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے تھے، کون جانتا تھا ایڈس کی بیماری کیا ہوتی ہے پہلے زمانے میں؟ لیکن آج یہ ایک ایسی بیماری بن کر یہ آئی ہے کہ جس نے سب کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ قابو پانے کی ہزاروں کوشش کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی بہتر نتیجہ برآمد نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ پاک کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بیماری یوں ہی نہیں آئی ہے، تمہاری فحاشی اور بے حیائی نے اس بیماری کو دعوت دے کر بلایا ہے۔ جب دعوت دے کر تم نے بلایا ہے تو اس کا استقبال بھی تمہیں کرنا ہوگا، اور استقبال نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمہیں ضرور اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور پھر تم کو یہ نقصان پہنچا کر ہی رہے گی۔ تو یہ بے حیائیوں کے نقصانات ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ آزادی کی اجازت اسلام کیوں نہیں دیتا اس قسم کی جنسی آزادگی کی؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اخلاق برباد ہوتے ہیں اور انسان تباہ و تارات ہو جاتا ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے اللہ پاک کا قہر اترتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے اندر حیا ہے سمجھو وہ ایمان والا ہے، جس میں حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ارشاد فرمایا جب تم میں حیا نہیں رہے گی تو تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ حیا ہی تم کو روکتی ہے، جب حیا چلے گئی تو پھر جو چاہے تم کرو، کون تم کو پوچھنے والا، کون تم کو روکنے والا؟ تو لہٰذا اسلام حیا کا دین ہے، اسلام اخلاق کا دین ہے، اسلام تہذیب و ثقافت کا دین ہے، اسلام طہارت اور نفاست کا دین ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسی بے حیائی کی گنجائش بالکل نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی اس کی گنجائش دے سکتا ہے جس کے نتیجے میں بے حیائیوں کا فروغ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ضابطے ہمیں بتلائے ہیں اور پھر اللہ پاک کے کلام مجید سے ہماری رہبری فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے، غلط راستہ ہے، اس راستے پر نہ جاؤ۔ بے حیائی کے کام کو تم کبھی بھی انجام نہ دو۔ بے حیائی کا ارتکاب تو بڑی بات ہے، قریب بھی نہ پھٹکو، اس کے نزدیک بھی تم نہ جاؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اگر کوئی ایسے مقام سے گزر رہے ہوں جہاں بے حیائیاں ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غلط مقام پر جاتے نہیں ہیں، اگر کسی وجہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں غلط کام ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغویات کے پاس، خرافات کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، بے حیائی کے کسی مقام کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، آگے جانا ہے اور پلٹ کر بھی نہیں آ سکتے، گزرنا ہے اور وہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنی شرافت کی حفاظت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اپنے اخلاق کی جوہر کی حفاظت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور جاتے جاتے دنیا کو یہ بتاتے جاتے ہیں دنیا والوں دیکھو خدا کا خوف کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ بدکاری اور بے حیائی جو آج ویلنٹائن ڈے کے نام سے منائی جا رہی ہے، یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس نے کیا دیا ہم کو؟ یہ عاشقی کا دن کہا جا رہا ہے، عاشقی اور محبت کا دن کہا جا رہا ہے۔ دیکھو عشق اور محبت جائز طریقے پر ہو تو اسلام روکتا نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان فرمایا گیا یہ تو محبت اور عشق کا رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، خاندانوں میں محبت ہے۔ اسلام تو محبت کی تعلیم دیتا ہے، پوری انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے، لیکن محبت اس کے حدود و قیود کے ساتھ ہے۔ محبت حدود کو پھلانگ کر نہیں ہو سکتی ہے، حدود اسلامیہ کو توڑ کر، ضوابط کو توڑ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ محبت کیا کرو، لیکن محبت اسلامی حدود میں رہ کر ہو، اسلامی قیود میں رہ کر ہو۔ محبت کے نام پر اجنبی لڑکے کا اجنبی لڑکی سے ملاقات کرنا یا کوئی اس طرح کی حرکت کرنا یہ محبت نہیں ہے، یہ آوارگی ہے، یہ عاشقوں کا دن نہیں، یہ لفنگوں کا دن ہے، بدکاروں کا دن ہے، اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی نظر میں مبغوض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غضب فرماتا ہے اور بڑے جلال کا اظہار فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ پاک ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کو پاک صاف نہیں فرمائے گا۔ کون سے ہیں تین لوگ؟ تو فرمایا پہلے فرمایا وہ شیخ جو عمر کو پہنچ گیا پھر بھی بدکاری کر رہا ہے، شیخ زانی ہے، عمر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ حیادار بن کر رہے لیکن پھر بھی
وہ تقاضے عمر کو بھی نہیں دیکھتا، بدکاری اور عیاشی میں مبتلا ہے، ایسے پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، محشر میں اللہ اس کو پاک نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کہ پھر دوسرا وہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اقتدار رکھ کر جھوٹ بولنے والا، حکمرانی کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لینے والا اللہ کی نظر میں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کو دیکھے گا بھی نہیں اور اسے پاک بھی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا ایک آدمی وہ ہے کہ جو غریب بھی ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے، بے غربت کی وجہ سے کم سادگی آنا چاہیے تھا، آپ احتیاج بھی رکھتے ہیں، تکبر اور بڑائی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، فرمایا ایسے پر بھی اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی ہے، اللہ کل قیامت میں بات بھی اس سے نہیں کرے گا اور اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بدکاری اور بے حیائی کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہے اس پر کتنی سزائیں مرتب کی جاتی ہے اور کیسا اس کا عذاب بتایا گیا۔ صحیح بخاری میں طویل حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آرام فرما رہا تھا، سرکار نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، صبح اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے اگر تم میں کوئی خواب دیکھا ہو تو سناؤ تاکہ میں تعبیر بیان فرماؤں۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کبھی اپنا خود خواب بھی بیان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح میں صحابہ کرام سے فرمایا، آج رات میں آرام فرما رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میری خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے جگایا۔ خواب میں ارشاد فرماتے انہوں نے مجھ سے گزارش کی چلنے کے لیے، میں چلتا رہا، بڑے عذاب کے انتہائی وحشت انگیز منظر آپ نے جو دیکھے ہیں اس کے بارے میں بتلایا۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایسا منظر بھی دیکھا کہ تنور جل رہی ہے، آگ ہے کہ اس کے اندر شعلہ زن ہے، بھڑک رہی آگ، اور کچھ لوگوں کو دیکھا برہنہ ہیں، ننگے ہیں، اور ان کی ایسی حالت ہے کہ آگ کے اندر وہ جل رہے ہیں، آگ جیسے بلند ہوتی ہے تو وہ اوپر آ جاتے ہیں، پھر جب آگ کی بلندی کم ہوتی ہے تو پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے آگ میں جل رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، مسلسل آگ کے شعلوں میں وہ تکلیف پا رہے ہیں۔ اس تکلیف کو دیکھ کر میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ برہنہ بھی ہیں اور اس قسم کی سخت تکلیف اور عذاب میں گرفتار ہیں؟ تو عرض کیا گیا حضور یہ بدکار مرد ہیں۔ فرماتے اس کے بعد میں نے دیکھا ایک کنواں نظر آیا جس سے خطرناک بدبو آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی میں نے دیکھا کہ انتہائی خطرناک بدبودار عورتیں ہیں اور ان پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے فرمایا تو مجھ سے کہا گیا بدکار اور بے حیائی کے کام کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کو تنور جو جل رہی ہے اس کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، آگ میں جل رہے ہیں، اوپر بھی آ رہے ہیں، اندر کو جا رہے ہیں، مسلسل عذاب میں گرفتار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک عذاب نہیں، قسم قسم کے عذابوں کی تفصیلات بدکاری کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ محشر کے میدان میں کیا ہوگا، پھر برزخ میں کیا ہوگا، دوزخ میں کس طرح سے ان پر عذاب ہوگا، ارشاد مبارک میں یہ ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان الزناۃ تشتعل وجوہہم نارا، کہ بے شک بدکاری کرنے والے خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، بے حیائی کے کام کرنے والے، عاشقوں کا دن سمجھ کر، یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس میں جو بے حیائی ہو رہی ہے، ایسی بے حیائی خواہ اس دن ہو یا کسی اور دن ہو، ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں تو میک اپ کر کے جا رہے ہیں، یہاں تو زیب و زینت کر کے جا رہے ہیں، یہاں سمجھ رہے کہ خوشیوں کا دن ہے، چلو خوشیاں کر لو، عیش کر لو، عیش کوشی میں ہے، جنس پرستی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل ان کے چہرے کیا ہوں گے، ان الزناۃ تشتعل وجوہہم نارا، بدکاری کرنے والوں کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ چنگاری نہیں، شعلوں کا ذکر فرمایا، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر ہوں گے اور آگ میں جھلس رہے ہوں گے، انگارے نکل رہے ہوں گے آگ کے، کہاں سے، چہروں سے نکل رہے ہوں گے۔ اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بدکاری کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ آپ نے اپنے معراج کی رات میں جو مشاہدات کیے اس کا آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس سے میں گزرا، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کی کھالوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، تقرض جلودہم بمقارب من نار۔ میں نے ایسی قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے منظر دیکھا کہ ان کی کھالوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا حضور یہ بدکاری کرنے والے مرد ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں یتزینون للزینہ، جو زنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے، اپنے آپ میں حسن پیدا کرتے تھے، بہترین کپڑے پہن کر نکلتے تھے بدکاری کرنے کے لیے تاکہ بدکارہ عورت انہیں پسند آ جائے، یہ ان کو پسند آ جائیں، تو زیب و زینت کر کے نکلتے تھے بدکاری کے ارادے سے، اپنی آرائش کرتے تھے تاکہ جنسی خواہش کی تکمیل کی جائے،
ناروا طریقے سے دنیا کی تسکین لذت کا سامان کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتزینون للزینہ، یہ وہ لوگ ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کو جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آگ کی قینچیوں سے جن کے جسم کی کھالیں کاٹی جا رہی ہے، یہ وہ ہیں کہ جو مزین ہوتے تھے، اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے زنا کرنے کے لیے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے گزرا بجب منتمر ری، ایسا کنواں ہے کہ جس سے خطرناک بدبو آ رہی ہے، اور اس کے اندر دیکھا کہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہے کچھ خواتین۔ تو میں نے فرمایا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ عورتیں ہیں یتزین للزینہ، یہ وہ بد نصیب عورتیں ہیں جو بدکاری کے ارادے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتی تھی۔ یہاں میک اپ کر کے جا رہی ہے، آراستہ اپنے آپ کو کر رہی ہے، اپنے بناؤ سنگار کا انتظام کر رہی ہے، سج دھج کے نکل رہی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کا انجام میں نے دیکھ لیا ہے۔ ملاحظہ کر کے حضور بتا کیوں رہے ہیں؟ تاکہ امت باز آئے۔ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے کر لو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے اللہ پاک، اور یہ حدیث پاک امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بیان فرمایا ہے۔ بے حیائی کے کام کرنے والوں کے بارے میں حضور نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا برزخ میں وہ بھی سنا دیا۔ معراج میں جاتے ہوئے جو ملاحظے میں آپ کی باتیں آئیں وہ ساری بات بتلائی جو بتلانے کی تھیں، اور فرمایا کہ دیکھو یہ عذاب ہے اللہ پاک کا، بدکاری کرنے والوں کو عذاب، مرد ہوں تو ان کو عذاب، عورتیں ہوں تو ان کو عذاب ہے۔ اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہو تو شاید بخشا جائے گا، کم پڑھا لکھا ہو تو شاید پکڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہر بدکاری کرنے والے کو، خواہ مرد ہو کہ عورت، عذاب میں مبتلا میں نے دیکھا ہے، اور بدکاری کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرنے والوں کو بھی میں نے عذاب پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوزخ کا ذکر کیا۔ دوزخ میں ایسے بدکاری کا عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا برا انجام ہوگا ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جلال ان پر کیسے ہوگا۔ ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو آنے لگے گی کہ تمام دوزخ والے اس بدبو کی وجہ سے پریشان رہیں گے۔ اتنی بھیانک بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا جائے گا یہ بدکاری کرنے والوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے۔ اتنی خطرناک طریق سے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس بدبو سے سارے دوزخ والے پریشان ہو رہے تو خود ان کا اپنا حال کیا ہو رہا ہوگا۔ یہاں تو خوب خوشبو لگا رہی ہیں، یہاں تو خوب خوشبو لگا رہے ہیں مرد حضرات، عورتیں یہاں اپنے آپ کو معطر کر رہی ہے، مطیب کر رہی ہے، وہاں بتا رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہونے والے عذاب کو کہ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ کتنا جلال اور غضب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی تفصیلات اس میں بتلائی، ایک ایک کبیرہ گناہ کو انہوں نے شمار کیا، پھر اس کے بارے میں جو کچھ احادیث ہے آثار ہے اس کو بیان کیا۔ تو اسی طرح سے اس میں زنا کے بارے میں بتلاتے انہوں نے ایک روایت کوٹ کی کہ زانیوں کا کیا حال ہوگا دوزخ کے اندر، ان کو عذاب کیا ہوگا۔ بیان فرماتے امام ذہبی الکبائر نامی کتاب میں، انہی کے الفاظ میں وہ روایت سنا رہا ہوں جو انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جو زنا کرنے والے ہوں گے ان الزناۃ معلقون بفروجہم فی النار، کہ بدکاری کرنے والے مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، عذاب یہ ہوگا دوزخ میں کہ ان کی شرمگاہوں کے ساتھ ان کو لٹکا دیا جائے گا دوزخ میں۔ یضربون علیہا بسیاط من حدید، اور پھر دوزخ میں شرمگاہوں کے ساتھ انہیں لٹکا دیا جائے گا اور لوہے کے گرزوں سے ان کو مارا جائے گا۔ یضربون علیہا بسیاط من حدید، لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا۔ اور عذاب کس طرح سے ہو رہا ہوگا؟ معلقون بفروجہم فی النار، دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر شرمگاہوں کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا، اور پھر مسلسل لوہے کے گرزوں سے مارا جا رہا ہوگا۔ جب ایسے خطرناک عذاب میں مبتلا ہوں گے تو کیا کریں گے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَغَاثَ مِنَ الضَّرْبِ، مار کی شدت کو برداشت نہیں کر کے پکاریں گے مدد کے لیے۔ دوزخی بدکاری کرنے والا مرد ہو کہ عورت پکارے گی کہ ہماری مدد کی جائے۔ فَإِذَا اسْتَغَاثَ مِنَ الضَّرْبِ، مار کی شدت کو نہیں برداشت کر کے مدد کے لیے پکاریں گے، فریاد کریں گے ہمیں بچایا جائے۔ نادتہ الزبانیہ، تو جواب دیں گے دوزخ کے فرشتے اور یاد دلائیں گے وہ یوم عاشقہ، جو عاشقوں کا دن تم نے منایا تھا وہ دن یاد دلایا جائے گا۔ یہ ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو یاد دلایا جائے گا آج تم کیوں چلا رہے ہو۔ اب دیکھو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، جب وہ چلائیں گے وہاں مدد کے لیے، ان کو شرمگاہوں کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا جہنم میں، اور لوہے کے گرزوں سے مارا جانے لگے گا۔ جب مار پڑے گی چلائیں گے پکاریں گے
نادتہ الزبانیہ، وہ عذاب والے فرشتے پکار کر کہیں گے این کان ھذا الصوت، یہ آواز اب تم لگا رہے ہو، چیخ رہے تو یہ آواز وہ وقت کہاں تھا کہ وانت تضحک وتفرح وتمرح، جبکہ دنیا میں تم ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اترا رہے تھے، عیش کر رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے، مزے لوٹ رہے تھے، اس وقت یہ پکار رہا ہے، کیوں یاد نہیں آیا؟ محشر کا دن جب کیوں بھول گئے تھے؟ اب پکارو گے تو کیا ہونے والا ہے؟ این ھذا الصوت وانت تضحک وتفرح وتمرح، کہ یہ آواز اب آ رہی ہے، اس وقت یہ آواز کیوں نہیں نکلی تھی جب نفس تم کو بدی کی طرف لے جانا چاہتا تھا، شیطان بلا رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے آؤ عاشقی کا دن منائیں گے، آؤ کلبوں کی طرف چلو، آؤ پارکوں کی طرف چلو، تو اس وقت یہ کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ حدیث کیوں بھول گئے تھے؟ ہمیں لٹکا دیا جائے گا شرمگاہوں کے ساتھ دوزخ میں اور لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا، اس وقت ہم پکاریں گے، فرشتے یہ کہیں گے تم کو یہ تو سنا دیا گیا تھا، یہ آواز جب کیوں نہیں نکلی تھی؟ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ این ھذا الصوت، یہ آواز کہاں تھی؟ وانت تضحک، جبکہ تم ہنس رہے تھے، وتفرح، خوش ہو رہے تھے، وتمرح، عیش کر رہے تھے، اترا رہے تھے۔ علماء کرام بتا رہے تھے کہ آخرت کی فکر کرو، دنیا کی عیش عشرت کی زندگی کو چھوڑو، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے زندگی گزارو۔ تم کہہ رہے تھے کہ چھوڑو، ایک دن تو ہمیں دنیا کے اعتبار سے خوشیاں کر لینے دو، تحفے دیے تو کیا بری بات ہے، تحفے لیے تو کیا بری بات ہے؟ ارے معلوم ہونا چاہیے عشق کی بنیاد پر یہ غلط عشق جو ہوتا ہے، اجنبی بچی اور بچے کے درمیان جو محبت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہم سمجھے پھول کا تحفہ دیے، گلدستہ دیے تو حرج کی بات کیا ہے، خوشبو کا تبادلہ تو اچھا ہے، اور ظالموں کو شیطان اتنا بھٹکا دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کون سی بری بات ہے؟ آؤ شریعت اسلامی کا مسئلہ سنو۔ امام ابن نجیم البحر الرائق میں لکھتے ہیں کہ جو عشق بازی میں مبتلا رہنے والے ایک دوسرے کو جو تحفے تحائف دیتے ہیں، فرماتے ہیں ما يدفعه المتعاشقان رشوۃ یجب ردها ولا تملک۔ فقہ اسلامی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جھوٹا عشق کرنے والے بچے ہو کے بچیاں آپس میں عشق کے نام پر جو کچھ گفٹ دے رہے ہیں، یہ رشوت ہے اسلام کی نظر میں، واپس کرنا ضروری ہے، توبہ کرنا لازم ہے، یہ ملکیت میں نہیں آ سکتا، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ صرف بدکاری ہی نہیں، صرف گفٹ بھی دیا جاتا ہے اس دن کے اعتبار سے یا عشق کے نام پر میں جا رہا، یہ جائز نہیں ہے۔ بے حیائی ہمارا بچہ نہیں کیا، صرف تحفہ دیا، تحفہ لیا ہے۔ بڑا متقی پرہیزگار ہے ہمارا بچہ، اللہ کو جانتا اور مانتا ہے ہمارا بچہ، لیکن بچے کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے، سرپرستوں کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں کالج میں جہاں بھیجے یہ بھی سکھائے کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کرو؟ تم اغیار کی تہذیب کے دل دادا نہ بنو، تمہاری اپنی تہذیب ہے، تم اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو بچاؤ تو صحیح، تم ایک نمایاں قوم کے حصے سے دنیا کے اندر ابھرنا چاہیے۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار، کس کی نگاہوں میں سمایا ہے شیار اغیار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر مشرق نے للکارا تھا، کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟ ایسے پیارے رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب پر مرنے والوں، کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟ رسول مختار کے قانون کو چھوڑنے والا کون ہے؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ مصلحت پسندی کے حوالے سے اپنے عمل کو اور اپنے فعل کو اور اپنے کردار کو نہ بناؤ، بلکہ اسلاف کے طریقے پر چلو، صالحین کے طریقے پر چلو، اللہ والوں کے طریقے پر چلو۔ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار، کس کی نگاہ ایسی ہو گئی ہے کہ پہلے والوں کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ان کی حیاداری اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کا خوف و خشیت والا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کہتے کہ یہ تو پابندی کی زندگی نہیں، ہم چاہتے کہ آزادی کی زندگی گزاریں، ہمیں کھلی چھوٹ ملنی چاہیے۔ افسوس ہے ان بچوں اور بچیوں پر جو بدی کی راہوں پر چل رہی ہے، اور افسوس ہے ان سرپرستوں پر جو دیوس بنے ہوئے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ اور مطمئن ہیں ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت مطمئن ہیں، کہاں کے مطمئن؟ فکر کرو، جائزہ لو کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ بے حیائی کی رسم نے صرف بچوں ہی کو برباد نہیں کیا ہے۔ میں حدیث پاک کے جب الفاظ پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ ابھی بخاری کی حدیث میں نے سنائی تھی نا کہ بوڑھا ہو اور زانی ہو تو اللہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں رحمت کے ساتھ، کلام بھی نہیں فرمائے گا اور اس کو پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ بھائی بوڑھاپے میں زنا کہاں سے ہوگا؟ وہاں تو جذبات کنٹرول میں ہوتے ہی ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے جذبات۔ لیکن آج میڈیا بتا رہا ہے کہ ایسی فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، گھر بیٹھے ان کو بھی شیطان ورغلا رہا ہے اور بدی کی راہوں پر چل رہے ہیں۔
اور امام الانبیاء کی نگاہیں نوجوانوں کو بھی دیکھ رہی تھی، بوڑھوں کو بھی دیکھ رہی تھی، بوڑھیوں کو بھی دیکھ رہی تھی، سارے سماج میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہی تھی۔ حضور نے چاہا کہ میرا ہر امتی محفوظ رہے، جوان بھی محفوظ رہے، بوڑھا بھی محفوظ رہے، ہر ایک کو تحفظ عطا کرنا چاہتے ہیں حضور، اس لیے فرمایا، ڈرایا محشر کے میدان میں کہ کیا ہولناک عذاب ہوگا۔ تو بھئی ارشاد مبارک آپ نے سنا کہ ان بدکاری کرنے والوں کو کیا عذاب ہوگا۔ ارشاد فرمایا شرمگاہوں کے ساتھ ان کو لٹکا دیا جائے گا، لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا، اور چلائیں گے، مدد کے لیے پکاریں گے، فرشتے کہیں گے این ھذا الصوت، یہ آواز اس وقت کیوں نہیں آئی، وانت تضحک، جبکہ تم ہنس رہے تھے، وتفرح، خوش ہو رہے تھے، وتمرح، اترا رہے تھے، ولا تراقب اللہ تعالی ولا تستحیی منہ، اور تم اللہ پاک کے بارے میں یہ عقیدات نہیں رکھتے تھے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کو شاہد، سمیع، بصیر، علیم و خبیر تم کیا مانتے تھے؟ مانتے تھے تو بولو، جس کو یہ علم ہے یقین کے درجے میں کہ اس کا مولا دیکھ رہا ہے، پھر اس کو یہ کیسے کرنے کا خیال آیا تھا؟ ولا تستحیی منہ، تم اللہ سے حیا بھی نہیں کرتے تھے، شرم تم کو نہیں آتی تھی، جس خالق و مالک کا رزق کھا رہے تھے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں کوئی حیا آئی ہے؟ نبی رحمت جن کی عنایتوں پر تم جی رہے تھے، ایک ایک سانس جو تم لے رہے تھے ان کی رحمت کا صدقہ بن کر تم کو وہ سانس مل رہی تھی، تمہیں اتنی بھی حیا نہیں آئی؟ حیادار نبی نے حیا کا درس دیا اور تم نے حیا کی چادر کو تار تار کیا۔ فرشتے مارتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے، لوہے کے گرزوں سے ماریں گے، جب چلائیں گے تو کہیں گے این ھذا الصوت، یہ آواز اس وقت کہاں گئی تھی جبکہ تم مزہ لوٹ رہے تھے، عیش کر رہے تھے۔ اب بچاؤ اپنے آپ کو، نکال لو اس عذاب سے۔ چلاتے رہیں گے، مار پڑتی رہے گی، عذاب بھگتتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں بتلایا، وہ کیفیتیں بتلائی کہ کیا حال ہوگا ان کا، ہاتھ سے بدکاری کرنے والوں کو بھی بتلایا، اور جس طریقے سے بدکاری کرے گی ایک ایک عضو کے اعتبار سے حضور نے تفصیلات بتلائی۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی فوج کو زمین پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا جرم جو کرے گا اس کے سر پر تاج رکھوں گا، تاج پوشی کروں گا، وہ اس کو جو کسی بھی شخص کو سب سے زیادہ گناہ کرائے گا۔ ایکم اضل مسلما البست علی راسہ التاج، کہے گا کہ جو کوئی بھی کسی مسلمان کو غلط راستے پر ڈال دے گا اس کے سر پر میں تاج رکھوں گا، البستہ التاج، اس کو تاج پہناؤں گا۔ کس کو؟ جو راہ راست سے ہٹائے گا کسی مرد کو، کسی عورت کو، مسلمان کو، ایمان والے کو۔ اب اس کے بعد پھیل جاتی ہے اس کی ساری فوج، پھر جائزہ لیتا ہے وہ کیا کر کے آئے تھے۔ ایک آ کر کہتا ہے اس کا کارندہ کہ میں یہ کیا تھا کہ ایک شخص کو اتنا بہکایا کہ میاں بیوی میں جنگ چلتی رہی اور غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ خیر ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا کام تم نے نہیں کیا، اس لیے کہ آج اگر طلاق دیا تو کیا ہو، کسی اور عورت سے شادی کر لے سکتا ہے وہ۔ یہ روایت ہے امام ذہبی کی الکبائر میں حوالہ اس لیے دے دیا کہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے جب میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی تو کہتا بہت بڑا کام کیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ فرمایا، ایک موقع پر یہ فرمایا، یعنی شیطان مختلف مجلسیں رکھتا ہے، ایک مجلس میں یہ کہتا ہے، کسی مجلس میں یہ کہتا ہے۔ اب یہ جس مجلس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں یہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کہ کہتا ہے کہ بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ مرد اور عورت میں جنگ چلایا، لڑائی پیدا کیا، جس کے نتیجے میں طلاق ہو گئی۔ کہتا ہے تو بہت بڑا کام نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرے سے کہتا تو کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کیا کہ دونوں بھائی بہت محبت سے رہتے تھے، دونوں میں دشمنی پیدا کیا اور دونوں الگ الگ ہو گئے۔ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس لیے کہ پھر بعد میں مل جا سکتے ہیں، وہ لوگ صلح کر لے سکتے ہیں۔ پہلے کہے گا طلاق دیا تو کیا ہوا، دوبارہ پھر وہ دوسری عورت سے شادی کر لے گا۔ بھائیوں میں جدائی ڈال دیا تو کہے گا پھر مصالحت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے، تیسرا اس کا کارندہ کہتا ہے میں ایک کام کیا، لم ازل بی فلان، مسلسل فلاں کے ساتھ لگا رہا، پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کو زنا کروا دیا۔ تو اس کے بعد اس کو کہتا ہے آ تو قریب آ، یہ تاج تیرے ہی سر پر سجنا چاہیے۔ تو اس کے سر پر تاج رکھتا ہے۔ جب مسلمان بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو برائی کی طرف لے جانے والے شیطان کو اس کا آقا تاج پہناتا ہے اور خوشی کا اظہار کر کے کہتا ہے شاباش نعم ما فعلت، ہاں تو نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ بدکاری کروانے کے بعد کہتا ہے ہاں یہ بہت بڑا کام ہوا، یہ چھوٹا نہیں، اس کو کام نہیں کہتا ہوں، اس کو کارنامہ کہتا ہوں۔ ہاں انہوں نے کام کیا تھا، تو نے کارنامہ کیا ہے۔ نعم ما فعلت، تو نے جو کیا بڑا اچھا کیا۔ اس کے بعد اس کے سر پر تاج رکھتا ہے اور اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے۔ امام ذہبی نے الکبائر میں اس روایت کو کوٹ کیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو شیطان اپنے قریب کرتا ہے، اس کے بھی ان کارندوں کو قریب کرتا ہے جو بدکاری میں مبتلا کرواتے ہیں،
اور بدکاری کرنے والے کا انجام بھی آپ نے سنا کہ محشر کے میدان میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا عذاب ایسا دیا جائے گا کہ مسلسل جب مار پڑے گی، لوہے کے گرزوں سے مار آ جائے گا، چلائیں گے تو فرشتے کہیں گے اس وقت کہ یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب کہ تم دنیا میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مزہ لوٹ رہے تھے، اور اللہ پاک کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کا خیال نہیں آ رہا تھا تم کو بدی کرتے وقت، حیا نہیں آ رہی تھی، اب مزہ چکھو، خوب تکلیف والے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتلایا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، 2 چیزوں کی میری امت اگر ضمانت دے گی تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، فرمایا۔ امام الانبیاء کا اختیار بھی دیکھیے، جنت کی ضمانت اپنی امت کو دے رہے ہیں، فرمایا میری امت 2 چیزوں کی تم گارنٹی اپنی طرف سے دے دو، میں جنت کی گارنٹی تمہیں دے دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو کوئی میرا امتی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا کہ وہ زبان کی حفاظت کرے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سچی زبان سے جنت کی ضمانت ہے اس نوجوان کے لیے، اس بچی کے لیے جو یہ طے کر لیں کہ نہیں ہم زبان سے بھی خلاف شرع بات نہیں بولیں گے اور اپنی آبروؤں کی حفاظت کریں گے، اپنی عصمت کی حفاظت کریں گے، بے حیائی کا کام نہیں کریں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تلقین کی، ترغیب دلائی اور اجر و ثواب بتلایا، حیا کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے اجر و ثواب کے وعدے کیے حضور پاک علیہ السلام نے، کہ جو کسی پر نظر پڑنے کے بعد اپنی نظر کو روک لیتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے کہ جس کی لذت اور حلاوت کو محسوس کرتا ہے، اتنی خوشی محسوس کرتا ہے کہ پوچھیے مت۔ حبیب پاک علیہ السلام نے بے حیائی سے روکنے سے پہلے اس کے جو عوامل اور اسباب ہے اس سے بھی روکا، اس کی طرف جانے والی چیزوں سے روکا۔ پہلے تو آپ نے سنا آیت مبارکہ میں کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ، اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظر چونکہ شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے، نگاہ جب کوئی منظر دیکھتی ہے تو دل میں ہلچل مچتی ہے، اسی لیے فرمایا اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی آبروؤں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے کہنے کے لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی آبروؤں کی، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور آگے فرمائے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، میرے حبیب یہ بھی تعلیم دے دیجئے گا کہ جب وہ راستے پر چل رہی ہوں گی تو اپنا پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں، اس لیے کہ پیر میں جو ان کے زیور ہوگا اس کی آواز کانوں میں پہنچے گی۔ ہماری غیرت یہ بھی نہیں گوارا کرتی ہے کہ محبوب ہماری کوئی بندی اس طرح سے چلے کہ اس کے زیور کی جھنکار بھی کسی کے کان میں پہنچے۔ کیسا پاکیزہ نظام ہے، یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ اس طرح عمل کیا جائے تو بے حیائی کبھی ڈیرا نہ ڈال سکے، بدی کی شاہراہ پر کبھی جا نہ سکے، غلط راہوں کی طرف قدم بڑھنے نہ پائے۔ فرمائے حفاظت کرو نگاہوں کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبو دی جائے، لوہے کی سوئی ہو اور سر میں گھونپ دی جائے تو جو تکلیف ہوگی وہ کم ہوگی۔ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کہ سر میں سوئی کے گھونپ دیے جانے پر، لوہے کی سوئی کے سر میں گھونپ دیے جانے پر جو تکلیف ہوگی وہ بہتر ہے اس تکلیف سے جو کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے سے محشر میں ہونے والی ہے۔ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، معجم طبرانی کی حدیث پاک ہے، حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوہے کی سوئی اگر سر میں چبو دی جائے، سر میں گھونپ دی جائے تو جو تکلیف ہو سکتی ہے ہلکی ہے اس تکلیف کے مقابل جو وہاں ہونے والی ہے۔ کس چیز پر خالی ہاتھ لگنے پر ہے، اور بوس و کنار کے بعد کیا ہوگا، باقی کے اعمال کے بعد کیا ہوگا، کتنا اللہ کا غضب ہوگا۔ پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے وہ شخص جو بدکاری کیا ہوتا ہے آئسن من رحمت اللہ، یہ وہ بدنصیب ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بڑا غیور ہے، بڑی غیرت ہے اللہ پاک کو۔ اللہ پاک کسی بھی بدی پر اللہ کو جلال آتا ہے، اس کی غیرت جوش میں آتی ہے، مگر فرماتے سب سے بڑھ کر غیرت کو جلال اس وقت آتا ہے جب کہ کوئی بندہ بے حیائی کا کام کرے یا کوئی بندی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی پر اللہ کو بڑا جلال آتا ہے، اللہ غیور ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی غیرت کا جوش دیکھنے کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی بدی کی راہوں پر چلتا ہے، بے حیائی کے کاموں پر اللہ کو بڑا جلال آتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، وہ اللہ پاک کی غیرت کی وجہ سے اس نے حرام کر دیا ہے، اس کے قریب جانے سے تک منع فرما دیا ہے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام نے درس اور تعلیم دی ہے امت کو، تاکہ امت حیادار بن کر رہے، امت وفادار بن کر رہے،
امت اطاعت شعار بد کر رہے، اس طرح کی بیہودہ رسموں کا ارتکاب امت مصطفیہ نہ کرے، اپنی حیاؤں کی اور اپنی پارسائیوں کی حفاظت کیا کرے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا من نظر الى محاسن امرأة اجنبیۃ عن شہوہ صب فی عینیہ الآنک یوم القیامہ، کوئی کسی اجنبی عورت کے محاسن کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ الہدایہ میں کتاب الکراہیہ میں حدیث پاک کو بیان کیا، من مس کف امرأة وضعت علی کفہ جمرۃ یوم القیامہ، جو کسی اجنبی عورت کے ساتھ مس کرے گا، ہتھیلی اس کی ہتھیلی سے مس ہوگی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے بدن کا کوئی حصہ ایسے کیچڑ میں لت پت بد جانور کے ساتھ اگر مس ہو جائے تو کتنی کراہیت ہوتی ہے۔ گندگی میں غلاظت میں جو لت پت ہے، اس آلودہ بد جانور سے تمہارا بدن مس ہو جانا اتنا برا نہیں جتنا برا کہ تمہارے بدن کا کوئی حصہ کسی اجنبی عورت سے مس ہو جائے۔ کندھا کسی اجنبی عورت کے کندھے سے مس ہوتا ہے، یہ اس سے بھی خطرناک برا عمل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہر پیرائے سے سمجھایا، عذاب کی دھمکیاں بھی سنائی اور وحشت انگیز منظر کو سمجھانے کے لیے بری چیزوں سے کیسے بچتے، گندی اور غلیظ چیزوں سے کیسے بچتے، گندگی سے کیسے بچتے، بس جانور اور بھی گندگی میں لت پت ہو تو کیسے اس سے اپنے آپ کو بچاتے، نہیں جی میرے کپڑے خراب ہوں گے مجھے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر اجنبی سے ایسا بدن کا بدن بھی ٹچ اور مس ہو رہا ہو تو فرمایا اس سے بھی بدتر عمل تمہارا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیسا پاکیزہ درس دیا اپنی امت کو۔ یہ تعلیم اس نبی رحمت کی ہے جو محشر میں ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اگر وہ حبیب پاک علیہ السلام ہی فرما دیں جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا تو بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جس بستی میں زنا ہو اور جس بستی میں سود خواری عام ہو جائے تو فرماتے ہیں وہ بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو نافذ کر لیا ہے۔ اب اللہ کے عذاب کو انہوں نے اتار لیا ہے اور دعوت دی ہے کہ عذاب آ، ہم تو اب تیرے انتظار میں ہیں۔ احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جس بستی میں زنا عام ہو، جس بستی میں سود کا کاروبار چلتا رہے، اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ، ربا بھی ہو اور سودخواری کے ساتھ ساتھ بدکاری کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ یہ سارے کام ہوں، بے حیائی ہو اور سودخواری ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنجھوڑ رہے اپنی امت کو، ڈرا رہے آخرت سے، احساس دلا رہے کہ دیکھو ڈرو قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس عذاب سے ڈرو، اللہ پاک کے غضب اور جلال سے ڈرو۔ وہ رحمت والا پروردگار ہے، اپنی رحمتوں کی برسات فرمانا چاہتا ہے، اور آج بدکاریوں کی وجہ سے دنیاوی نقصانات بھی ہو رہے ہیں، اخروی عذاب بھی ہے۔ سرورہ کونین علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو بدکاری سے بچنا چاہیے، فرماتے لوگوں زنا سے بچو، اس میں 6 بری خصلتیں ان کو ملے گی، دنیا میں 3 مصیبتیں آئیں گی، آخرت میں 3 مصیبتیں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ چہرے سے رونق اٹھا دی جائے گی، دوسرا ہے کہ عمر کم کر دی جائے گی، تیسرا فقر و فاقہ غربت مسلط کر دی جائے گی۔ زنا کے دنیاوی 3 نقصانات ہیں، چہرے سے رونق ہٹا دی جائے گی، کتنا بھی حسن زیبائش کے لیے میک اپ لگاؤ، یہ لگاؤ، وہ پاؤڈر لگاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن اللہ والوں کی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ چہرے پر لعنت برس رہی ہے۔ بھائی گورے پن کا نام حسن تو نہیں ہے نا، ورنہ پھر دنیا کے ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر حسین کہنا چاہیے جو تن کے گورے ہیں اور من کے کالے ہیں۔ جس کا نام جمال اور حسن ہے وہ چہرے کے رنگ کا نام نہیں ہے، اس کے اندر سے کشش کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ گورا بھی رہا تو بے رونق رہتا ہے، وہ میک اپ بھی کیا ہوا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے آنکھ والوں کو کہ نہیں یہ لعنت اور ملامت والے کا چہرہ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ والا سیاہ فام بھی ہوتا ہے، کالا کلوٹا بھی ہوتا ہے تو اس میں سے حسن چھن چھن کے آتا ہے، تو نظر آتا ہے کہ ہاں ہاں یہ اللہ کو ماننے والا اور صحیح راہ پر چلنے والا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سیاہ فام تھے، لیکن کروڑوں گوروں کے گوراپن کو ان کے قدموں پر نچھاور کیا جائے تب بھی ان کے قدموں کی وہ چمک دمک اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہی ہوتی ہے۔ کتنی شان والے ارشاد فرماتے 3 دنیا کی مصیبتیں ہیں، کیا ہے؟ عمر میں کمی کر دی جاتی ہے، رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور پھر چہرے کی رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بلائیں دنیا کے اندر حضور نے بتلائی ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ سخط اللہ، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ناراضگی اللہ کی چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں ہلکا لگ رہا ہے۔ ارے ان سے پوچھو جو اللہ کی رضا کے طالب رہ کر زندگی گزارتے رہے، اللہ کی ناراضگی کتنی خطرناک اور شدید چیز ہے۔ اللہ اگر ناراض ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ سرکار نے ڈرایا قیامت میں اللہ ناراض ہوگا۔ دوسرا سوء الحساب، حساب برا ہوگا، اور پھر العذاب بالنار، دوزخ کا عذاب ہوگا۔ آخرت میں 3 مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں 3 مصیبتیں آئیں گی۔ اور آج آپ دیکھیے دنیا کے اعتبار سے غربت،
دولت ہے لیکن احتیاط رکھی ہوئی ہے، فقر ہے، حدیث میں فقر کے الفاظ آئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا اب جو کچھ دنیا کے حالات ہیں سامنے رکھیے، آپ دنیا بھر میں ہونے والے حالات کو سامنے رکھیے، آج کیا ہوا، نقشے بدل گئے، کہیں پر بمباری ہو رہی ہے، کہیں پر داعش مسلط ہے، کہیں پر یہ فتنہ ہے۔ داعش کا فتنہ یقین اسلام کے لیے بہت خطرناک فتنہ ہے، اسلام کے نام پر دہشت و بربریت پھیلانے والی تنظیم کا نام ہے داعش، مگر مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی مسلط ہم پر ہو رہے ہیں کس وجہ سے مسلط ہو رہے ہیں، کبھی اس کا بھی تو جائزہ لینا چاہیے نا۔ یعنی وہ دہشت گردی پھیلانے والا ہے، بربریت پھیلانے والا ہے، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر وہ بالکل غلط اسلامی غیر اسلامی کام کر رہا ہے، جس قدر اس کی مذمت کی جائے کم ہے، مگر کبھی تو اپنے بھی گریباں میں جھانک کر دیکھا جائے کہ یہ بلائیں آتی کیوں ہیں، ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے کیوں جاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی راوی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 15 خصلتیں بتلائی، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی حل بها البلاء، تو بلائیں ان پر اتر جائے گی، نازل ہو جائے گی، فرمایا مصیبتیں مسلط ہوگی، اور ایک ایک چیز کو گنوایا حضور پاک علیہ السلام نے، سنیے اب الفاظ حدیث پاک، ارشاد فرماتے اذا اتخذ الفیء دولا، جب قوم کے مشترکہ مال کو، یعنی وہ مال جس میں لوگوں کا حصہ ہے، اس کو ذاتی مال سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور امانت کوئی آپ کے پاس رکھایا تھا تو آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو غنیمت میں مل گیا مال، جیسے چاہے میں استعمال کر لوں، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا۔ تین باتیں سنیں نا، قوموں کا مشترکہ مال ذاتی سمجھا جانے لگے گا، اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانے لگے گا، وتعلم لغیر الدین، چوتھی بات دین کے لیے علم نہیں سیکھا جائے گا، دنیا کے لیے علم سیکھا جانے لگے گا۔ اس کا ایک مطلب تو ہے کہ دنیا کا علم سیکھا جائے گا، دین کا علم بالکل نہیں سیکھا جائے گا۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے محترم، لیکن ناظرہ پڑھنے نہیں آتا، نماز کے طریقے نہیں معلوم۔ آپ کو دعائے قنوت یاد ہے؟ کیا چیز ہے دعائے قنوت؟ دعائے معصورہ کس کو کہتے ہیں؟ التحیات، کبھی میں نے نام ہی نہیں سنا ہے، اور ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہاں صفر ہے۔ تو تعلم لغیر الدین، دین کے سوا کے علم سیکھا جا رہا ہے، دین کا علم ہی سیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اس کی حیثیت بالکل ثانوی بھی نہیں بول سکتے کہ کم سے کم سیکنڈری میں ہو تو پرائمری کے بعد تو اس کی باری آئے گی، باری نہیں آ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے بھی کتنے برخوردار نہیں ہیں، جنازہ باپ کا پڑھا جا رہا ہے اور وہ باہر ہے، کہتے ہیں کیا بات ہے، تو نہیں آپ پڑھیے بھائی، صاحبزادے کہاں ہیں، تو نہیں وہ باہر ہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت اس درجے میں نہیں ہے کہ آ سکے، شرم کی بات ہے، اگر آ بھی سکتے ہیں تو جنازے کی دعا ہی نہیں معلوم، کریں کیا، پڑھیں کیسے؟ ہمیں شرم آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، چلو کم سے کم اب تو حیا آئی ہے، لیکن اس افسوسناک صورتحال کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مر گیا باپ پوچھتے ہیں کہ مولانا جنازے کی نماز میں پڑھنا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ محترم عمر کیا ہے آپ کی؟ 55 سال ہے، 50 سال ہے، 55 سال میں زندگی میں جنازہ بھی نہیں پڑھا بندہ۔ اور جنازے کی فضیلت حضور پاک علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، ایک قرات اس کو ثواب ملتا ہے، کندھا دیتا ہے ایک اور قرات ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور قرات کیا چیز ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، صرف جنازے کی نماز پڑھو تو احد پہاڑ کے برابر ثواب، کندھا دو میت کو تو احد پہاڑ کے برابر ثواب، 40 قدم تک چلو تم، یعنی 10 قدم چلو سیدھی طرف کندھا دیتے ہوئے، پھر دوسری طرف، چاروں طرف سے 10 قدم، اس طرح 40 قدم تک چل کے کندھا دو گے تو حضور فرماتے 40 گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح آخرت سنورتی ہے، وہاں کے اجر و ثواب کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ معجم طبرانی میں حدیث پاک ہے، یہ 40 قدم تک آپ کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کے 40 بڑے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور چند قدم بھی کندھا دیے تو ثواب پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر مل رہا ہے۔ نہیں معلوم؟ وتعلم لغیر الدین، دین کو چھوڑ کر ہر چیز کا علم سیکھا جاتا ہے، مہارت دنیا کے علوم میں ہے، دین کے بارے میں کچھ خبر نہیں، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب دین کا علم بھی سیکھا جاتا ہے تو دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو مال و دولت کمانے کے لیے، حب جاہ کے لیے، ریاست و شہرت کے لیے، دنیا میں اپنا چرچا کرانے کے لیے پڑھنا پڑھانا دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ وتعلم لغیر الدین، کتنی چیزیں ہوئی؟ 4۔ اس کے بعد فرماتے اطاع الرجل امرأتہ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بیوی کی خواہش کا احترام ضروری ہے، لیکن جائز ہو یا ناجائز ہو سب چیزیں سننا نہیں ہے۔ جائز ہے مطالبہ تو ٹھیک ہے، ناجائز ہے تو سمجھایا جائے گا، مگر اس کو بیوی کو خوش کرنا ہی مطلوب ہوگا، جائز مطالبہ بھی پورا کرے گا، ناجائز مطالبہ بھی پورا کرے گا۔ بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا، اور وعق امہ، اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، ماں کا احترام نہیں معلوم،
اور بیوی کی اطاعت میں مصروف۔ اب آگے کا جملہ سنیے اور آج ہمارے سماج کو دیکھیے اور قربان جائیے اس رحمت والے رسول کی نگاہ عنایت پر جو ہونے والا 14 صدی پہلے دیکھ کر بتلا رہے تاکہ امت بچے اور عذاب سے محفوظ رہے۔ فرمایا اب آگے کا جملہ سنو نوجوانوں، آپ کو میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ آگے فرماتے ادنا صدیقہ اقصی اباہ، دوست کو قریب کر لے گا باپ کو دور کر دے گا۔ اب آج کے ماحول میں آپ بھی تو دیکھیے گا، دوستوں کے لیے ٹائم ہے مگر باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر ہم سے فون پر گفتگو ہمارا باپ کر رہا ہو تو اختصار سے ہم بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دوست کر رہا ہو تو گفتگو کے سلسلے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹائم ہے ہمارے پاس مگر والد کے لیے نہیں ہے، والدہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے پہلے فرمایا میری امت جب یہ چیزیں کرے گی تو عذاب آئے گا، بلائیں آئے گی، دشمن مسلط کیے جائیں گے۔ آنے والی بلاؤں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی ہے اس کی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اس کی اس کی کہہ کر آپ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، اپنے کو بھی تو دیکھیے گا کہ ہمارا بھی کیا ہے کہ جس کے کرنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے۔ جب ہم یہ عشق بازیاں کرنے لگ جائیں گے، بے حیائیاں کرنے لگ جائیں گے تو اللہ پاک پھر بھی ہمیں موقع دے رہا ہے، لیکن اللہ پاک بذات چکاتا بھی ہے تاکہ آنکھ کھلے، انتشار اور خرفشار سے نکل کر وحدت میں آئیں، یکامگت میں آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں کی اطاعت نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، 5ویں چیز ماں کی نافرمانی کرے گا، 6ٹھی چیز، 7ویں چیز کیا کہ دوست کو قریب کرے گا، 8ویں چیز باپ کو دور کر دے گا۔ پھر وظہرت الاصوات فی المساجد، اب ذرا مساجد کی طرف حضور توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں، مسجدیں دنگلوں میں تبدیل ہو جائیں گی، جنگیں ہوں گی، آوازیں بلند ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، دنیا داری کے کام ہوں گے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد بھی آیا، وظہرت الاصوات فی المساجد آیا۔ پھر آگے فرمایا وظہرت القینات والمعازف، یہ یوم عاشقہ منانے والوں کو کہ ناچنے والیاں بھی پھیل جائے گی اور گانے بجانے کے آلات موسیقی کے پھیل جائیں گے، ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں ہوگا۔ اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ خوشیوں کو آپ کے بڑھاتا ہے، روکتا نہیں ہے۔ بے شک خوشیوں کی تعلیم دیتا ہے مگر خوشیوں میں آپ کو آزاد تو نہیں چھوڑتا۔ خوشی بھی کرو تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اسلام تو فبذالک فلیفرحوا، خوشی کرو کہتا ہے، مگر خوشی بھی تمہاری ایسی ہو کہ حدود کے تحت ہو، پابندی کے ساتھ ہو۔ نکاح خوشی کا دن ہے، جیسے چاہے نہیں، طریقہ بتلایا ہے۔ خوشی بھی ہو تو تابع داری میں اسلام کی، اور غم ہو میت بھی گھر سے جا رہی ہو تب بھی اسلام کی تابع داری میں ہو۔ ان کی خوشی میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور ان کی غمی میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ باجے خوشی میں بھی بچتے ہیں تو پھر غمی میں بھی بچتے ہیں، اور یا نہ خوشی میں بجاؤ نہ غمی میں بجاؤ، تم امت مسلمہ ہو، باکردار بن کر رہو۔ تو وظہرت القینات والمعازف، مغنیات پھیل جائیں گی، گانے والیاں رہیں گی، ناچنے والیاں ہوں گی، بجانے کے موسیقی کے آلات رہیں گے، اور پھر وہ شربت الخمور، شرابیں پی جانے لگے گی۔ عشق چپ ہی نہیں ہوتا، تھوڑا آپ پیو تھوڑا ہم پیئے، محبت ہے، پینا چاہیے، رواداری کا احساس ہوگا۔ بھئی سیکولر ملک میں رہتے ہیں، تھوڑی سی رواداری بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے دوست نے ہم کو گفٹ دیا، نہیں پیئیں گے تو اچھا نہیں لگے گا اس کو اچھا لگتا ہے کہ تمہیں خیال، اور اپنی آخرت برباد ہوتی ہے کہ تمہیں خیال نہیں۔ فرمائے شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ حضور نے اسی میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کے سردار فاسق اور بدکار لوگ بنیں گے۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور رذیل قسم کے لوگ قوم کی لیڈری کریں گے، انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ، اخلاق و کردار میں کوئی بلندی نہیں ہے، بالکل رذیل قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو کیا ہوں گے؟ ان کے ہاتھ میں قیادت ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک ایک چیز بتلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے جو گزر چکے ان لوگوں پر لعن تان کریں گے، ان کی عظمتوں پر حملے کریں گے۔ بعد میں آنے والا پہلے والوں کی جب کوئی واقعے کو سنائیں گے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے، چھوڑو وہ گزر گئے، ہماری زندگی الگ ہے۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا لعنت بھیجیں گے، کوئی صحابہ پر لعنت بھیج رہا ہے تو کوئی اہل بیت پر لعنت بھیج رہا ہے، کوئی اولیاء صلحاء پر لعنت بھیج رہا ہے تو کوئی ائمہ مجتہدین پر لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ لعنت بھیجنا امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے بھی یہ روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں لعنت کرنے والے نہ بنو، بعد میں آئے ہو پہلے والوں پر لعنت مت کرو، ادب اور احترام کرنے والے بنو، اخلاق و کردار والے بنو۔ حدیث مبارک سنا رہے ہیں۔ 15 چیزوں میں جب امت مبتلا ہو جائے گی، اور اگر ایک کا شمار کریں تو 16 بھی ہوتے ہیں۔ پہلے جو ایک حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اس میں 15 کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے اس میں 16 کا ذکر ہے۔ اب آپ گنتے جائیے، میں 8-9 تک گنوایا، باقی ہم گزر گئے،
ان کلمات پہ آپ ایک ایک کو دیکھتے جاؤ، یہ ساری خصلتوں میں جب مبتلا ہوں گی تو پھر اب ہوگا کیا؟ اب آگے حضور فرما رہے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا، اب ان کو انتظار کرنا چاہیے. عند ذالک، جب یہ کرے گی تو انتظار کرنا چاہیے. کس چیز کا؟ ریحًا حمراء، سرخ آندھی چلے گی، اس کا انتظار کرنا چاہیے. وہ زلزلۃ، زلزلے آئیں گے، اس کا انتظار کرنا چاہیے. پھر مسخن، اور انتظار کرنا چاہیے شکلیں بدل دی جائے گی. وہ خسفن، انتظار کرنا چاہیے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. وہ قذفن، انتظار کرنا چاہیے پتھر برسائے جائیں گے، بم برسائے جائیں گے، میزائل داغے جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام آنے والے دور کو دیکھ رہے ہیں، داعش کی بمباری کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، دہشت گردانہ حملوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. فرمائیں کہ جب ایسا کرے گی میری امت تو ایسا ہونے والا ہے. فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا، انتظار کرو اس دن کا. دشمن تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. کوئی دشمن اپنے رہبر کے روپ میں آئے گا، کوئی رہزن کے روپ میں آئے گا، کوئی تمہارا بن کر آئے گا، کوئی بیگانہ بن کر آئے گا. جب یہ ہوگا تو قومیں ٹوٹ پڑے گی تم پر. اب اس وقت کیا حال ہوگا؟ آیات اور نشانیوں کا انتظار کرو. تتابعوا، ایک کے بعد دیگر پھر نشانیاں ظاہر ہونے لگے گی. کَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَا، حضور نے فرمایا جیسے ایک ہار ہے، پرانا ہار ہے، بوسیدہ ہار ہے، لڑی میں موتیاں پروئے گئے ہیں نا، لڑی میں موتی پروتے ہیں نا، ہار ہے، اس کا دھاگا توڑ دیا جاتا ہے تو اب کیا ہوتا؟ من کے گرنے لگتے ہیں کہ نہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دھاگے کو توڑ دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، تو جس طرح مہرے گرنے لگتے ہیں مسلسل، من کے گرنے لگتے ہیں مسلسل، موتی گرنے لگتے ہیں مسلسل، ایسے ایک کے بعد دیگر نشانیاں آتی جائیں گی، حملے ہوتے جائیں گے. پھر اس کے بعد تم اس وقت پریشانی میں رہو گے. لیکن تم اپنی پریشانی کو چاہتے ہو کہ دور کریں تو تم کو وہی کرنا ہوگا جو ہم نے بتلایا ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارو، سماج کو پاکیزہ بناؤ. یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو آنے والی بے حیائیاں ہے، اس سے بھی سماج کو پاک کرو، نوخیز نسل کو بچاؤ. اور اس کے علاوہ جن جن طریقوں سے بے حیائی آ رہی ہے ان سے بھی اپنے سماج کو پاک کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تعلیمات نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات ہے. آج ضرورت ہے یا نہیں؟ ہمیں بتائیے. شدید ضرورت ہے ہم کو. آج ہم لوگ دنیا کے لیے تو وقت نکال رہے ہیں، لیکن جس کے لیے وقت نکالنا ہے افسوس اس کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں. ہم دیکھیں، بدگمانی ہم نہیں کرتے ہیں لیکن حقائق سامنے آ رہے ہیں. ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ہمارا نوجوان. گھر برباد ہو رہے ہیں. بے حیائی کے کام کرنے میں کوئی شے مائل نہیں ہو رہی، کوئی چیز مانع نہیں بن رہی ہے. جیسے چاہے بے حیائی کرو. دینی مدرسوں میں پڑھنے والوں کے اخلاق بگڑ گئے. مدرسے دین کے ہیں، اسلام کے ہیں، لیکن اخلاق و کردار سے خالی ہے. اخلاق و کردار ہونا چاہیے، تہذیب و تمدن کے ساتھ رہنا چاہیے. مسلمان تہذیب و تمدن کی حفاظت والی قوم کا نام. ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے، کلچر بھی محفوظ ہے. اپنی تہذیب کو ہم داغدار کبھی ہونے نہیں دیں گے. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے سب کچھ بتلایا. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا اس پر وعید بیان کی؟ ارشاد الہی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت جب بدی کی راہ پر چل پڑے تو کیا کرنا؟ فرماتا ہے فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر کنوارا بچہ ہو، کنواری بچی سے منہ کالا کرے، بے حیائی کا کام کرے، فرمایا 100 کوڑے مارو. اسلام میں سزا ہے اس کی. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر اللہ پر اور آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو تو ان لوگوں پر تم کو ترس نہیں آنا چاہیے. اللہ کے قانون کو نافذ کرو. اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر رحم مت کرو جو بدی کی راہوں پر چل پڑے. شریعت اسلامیہ کے حدود میں یہ بات ہے کہ اگر غیر شادی شدہ بچہ یا بچی بے حیائی کر بیٹھے تو اسلامی نظام اگر چلتا تو 100 کوڑوں کی سزا ان کے لیے. اور فرمایا رحم نہیں کھانا چاہیے، ترس نہیں کھانا چاہیے، اور بند کمرے میں سزا نہیں دینا چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو جب سزا دی جائے تو سزا کے موقع پر مسلمانوں کا گروہ بھی حاضر رہے تاکہ پتہ چلے کہ بدکاری کرنے پر یہ سزا مل رہی ہے، دوسرے بھی بدی کی طرف آگے نہ بڑھیں، رکیں، بے حیائی سے بچیں. اللہ فرما رہا ہے. اور اگر شادی شدہ ہو تو سزا کیا ہے؟ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کر بیٹھے تو فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار کر انہیں ہلاک کر ڈالو، سنسار کر دو. زمین پر اللہ کی رحمت کا انہیں حق نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہے. قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے کیسا اللہ ہمیں سمجھایا. الزانیۃ والزانی، پہلے زنا کرنے والی عورت کا ذکر کیا، پھر زنا کرنے والے مرد کا ذکر کیا، اور چوری کا ذکر کیا تو فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت یہ جب چوری کرے تو فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹو.
تو چوری کے باب میں مرد کا پہلے ذکر آیا، زنا کے باب میں عورت کا پہلے ذکر آیا۔ یہ قرآن ہے، اسلوب قرآنی ہے، اس لیے کہ چوری کی طرف عام طور پہ عورت آگے نہیں بڑھتی، مرد زیادہ اس میں ملوث ہے۔ اور بدکاری عورت جب تک راضی نہیں ہوگی، عمل میں نہیں آتی، وہ اس طرح بنٹھن کے نکلے گی تو دعوت دے رہی ہوگی۔ فرمایا الزانیۃ والزانی کہہ کر پہلے اس کو جھنجھوڑا کہ تو حیادار بن کر رہنا چاہتی ہے، اللہ تیری حیا کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو بدکار عورت بنے گی تو بدکار مرد اس کے پاس پھٹکے گا۔ اگر وہ حیا کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو اللہ غیبی انتظام بھی کرے گا۔ اب کیسے کرے گا؟ ایک حدیث سناتا ہوں، سنو، ترمذی شریف کی، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کفل ایک بنی اسرائیل کے شخص کا نام ہے۔ وہ شخص ایسا تھا، یہ گناہ سے بچتا نہیں تھا، لاؤبالی شخص تھا، لاپرواہی میں زندگی گزارا کرتا تھا، کوئی بھی برائی کا کام کرنے میں اس کو تکلف نہیں ہوتا تھا، شرم و حیا سے خالی تھا، ہر بے حیائی میں مبتلا، برائی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا 60 اشرفیاں مجھے چاہیے۔ تو اس نے کہا دیتا ہوں لیکن شرط ہے، بدکاری کروں گا قبول کرنا ہوگا۔ 60 اشرفیاں دیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس شرط پر دیا کہ میں تجھ سے اپنا منہ کالا کروں گا، بے حیائی کا کام کروں گا، زنا کروں گا، اجازت دے دینا۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس جب بدی کے ارادے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا تو وہ رو پڑی، تھر تھر کانپنے لگی، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگی، آنسو بہانے لگی، آنکھیں اشکبار ہے، دل بے قرار ہے، بدن لرزہ بر اندام ہے۔ اس نے پوچھا بات کیا ہے، کیوں تھر تھر کانپ رہی ہے، کیوں رو رہی؟ تو آئی تھی، میں نے جبر کر کے تو نہیں بلایا تھا نا، پھر آج کیوں کپ کپی تاری ہے، کیوں لرزہ تاری ہے تیرے بدن پر؟ تو اس نے کہا ھذا عمل ما عملتہ قط، یہ کبھی گناہ کا کام میں نے پہلے نہیں کیا تھا۔ وما حملنی علیہ الا الحاجہ، سن لے، غربت ہے، مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ اگر غربت و مجبوری نہیں ہوتی تو میں اس کام کے لیے کبھی آگے نہ بڑھتی۔ خدا کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، تو اس کا کانپنا اس کے دل پر بھی بجلی بن کر گرنے لگا۔ اس کے دل کا خوف ایک بجلی کے بن اس کے دل پر طاری ہوا۔ اس نے کہا تصنعین ھذا من خشیۃ اللہ، اے بہن کیا تو اللہ کے خوف سے یہ رو رہی ہے؟ خدا کے خوف سے تو کانپ رہی ہے؟ کہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے؟ یہ تھرا رہی ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے یا کوئی اور چیز کی وجہ سے ہے؟ تو کہنے لگی صرف اللہ کا ڈر ہے کہ محشر میں میرا مولا پوچھے گا اس وقت حال میرا کیا ہوگا، وہ محشر کا خوف میرے پیش نظر ہے، خدا کی خشیت مجھے جھنجھوڑ رہی ہے، اس لیے میں کانپ رہی ہوں، لرز رہی ہوں۔ اس نے کہا تجھ کو خدا کا خوف پیدا ہوا، اور افسوس میں نے زندگی ایسی گزاری کہ کبھی میں نے خدا سے ڈرا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا قسم خدا کی کبھی میں بدی کا کام نہیں کروں گا، واللہ لا اعصیہ بعدہ ابدا، آج کی تاریخ کے بعد پھر میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ایک عورت کے دل کے اندر جو خدا کا خوف تھا، اس کا فیض یہ ملا کہ بدکاری کی زندگی گزارنے والا کفل آج خدا کے خوف سے رو رہا ہے۔ اس نے توبہ کی، کہا میرے مولا اب تک تو میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بس میں تائب ہوں، معاف فرما دے، تیرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ کرنا چاہا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، جبرن کر سکتا تھا، مگر مولا یہ ڈر گئی، تیرے خوف نے اس پر تسلط جمایا جس کی وجہ سے یہ کانپ گئی۔ مولا اس خوف کی وجہ سے میرا دل بھی لرز رہا ہے، محشر میں تیرے پاس آنے کا تصور مجھ کو لرزہ بر اندام کر چکا ہے۔ میرے مولا میں اب اس گناہ سے بچ گیا اور وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی تیرے بارگاہ میں تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ ہٹ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ اسی رات ملک الموت علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وقت آ چکا تھا، روح قبض کرنے کو آئے اور روح اس کی قبض کر کے لے گئے۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ رات میں ہوا کیا تھا قصہ، اتنا معلوم تھا کہ بڑا گنہگار تھا، بہت غلط آدمی تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ گناہوں سے بچتا نہیں تھا، بہت ہی بے باک اور نڈر قسم کا انسان تھا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ توبہ کر کے اللہ کے پاس گیا۔ ایسی زندگی گزارنے والا خدا کے خوف سے جو توبہ کرتا ہے، اور اس عورت کے دل کا ڈر اس کے اوپر اثر انداز ہو گیا، اس کا خوف کرنا اس کو متبدل کر دیا، اس کے ارادے بدل گئے، نیتیں بدل گئی، پاکیزگی آ گئی۔ اب مر گیا تو صبح میں کیا ہوا، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ گھر کے دروازے پر یہ تحریر ہے، حدیث پاک جامع ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب پچھلے واقعات بھی بتلاتے ہیں، اگلے واقعات بھی بتلاتے ہیں، بعد والے واقعات بھی بتلا رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں وہ بھی بتلا رہے ہیں۔ امت کو بتلایا کہ اگر کوئی حیادار عورت خوف الہی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اللہ اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ ایک مشکل نے اس کو وہاں تک پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی
غربت بھی آ جائے تو زنا کے لیے آمادہ نہیں ہونا چاہیے، اٹھنا اور جانا بھی گناہ ہی تھا، لیکن بہرحال پھر اللہ پاک نے اسے توفیق دے دی، کانپ گئی، لرز گئی، جس کے نتیجے میں اس کے اوپر اثر پڑا اور اس نے توبہ کی، اس رات مر گیا تو اللہ پاک نے ایسا کر دیا کہ فرمایا جا ہمارے خوف سے گناہ چھوڑنے والے، تیرے گناہ چھوڑنے کے نتیجے میں ایک پاک باز عورت کی عزت بچ گئی، اس کی عصمت محفوظ ہو گئی، تو بھی محفوظ رہا، میری پاک باز بندی کو بھی محفوظ کر دیا، جا ہم تجھ کو اپنے عذابوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی کس شے کی ہے؟ ان اللہ قد غفر للقفل، اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ صبح لوگ آئے دیکھے کہہ رہے یہ تو قفل وہی ہے جس کو ہم جانتے تھے، یہ تحریر کون ہے کہ لکھ گیا ہے؟ لیکن تحریر کی نورانیت بتا رہی تھی، ارے کسی بندے کے قلم سے لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ قدرت کے قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ دروازے پر ایک نور چمک رہا تھا اور اللہ نے چاہا کہ میرے اس بندے کی نماز میں شریک ہونے والوں، بدکار کی جنازے کی نماز نہ پڑھو، بخشش یافتہ کی جنازے کی نماز پڑھو۔ اللہ نے بخش دیا ہے اس کو، معاف کر دیا ہے اس کو۔ فعجب الناس من ذلک، لوگوں کو خوشی بھی ہوئی، حیرانی بھی ہوئی۔ خوشی ہوئی کہ چلو ایک بندہ بخشا گیا، حیرانی بھی ہوئی کہ آخر کس عمل کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ بیان کی، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا مزاج اگر ہماری بہنیں بھی بنا لیں، بچے بھی بنا لیں، تو دیکھو اللہ کا کیسا کرم ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بچہ تھا، ایک بچی سے اس کو محبت ہو گئی اور وہ اس سے ملنے کے لیے مختلف راہیں ڈھونڈتا رہا، موقع نہیں ملا۔ پتہ چلا کہ وہ کسی سفر میں جا رہی ہے، تو اس نے سوچا چلو اچھا موقع ہے، سفر میں ہم بھی ساتھ ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں تو موقع مل جائے گا، بات کر لے سکیں گے۔ وہ بھی سفر میں شریک ہو گیا۔ سفر چل رہا تھا، قافلہ چلتا رہا، ایک مقام پر وہ رات میں پڑاؤ ڈالا، یہ بھی وہیں رک گیا۔ سارے قافلے والے جب سو گئے تو آہستہ سے اٹھا، اس لڑکی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری محبت میں نے یہ ساری مسافت طے کی ہے، میں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں رکھتا ہوں، صرف یہی ہے کہ تجھ سے ملاقات کی جائے اور تیرے ساتھ کچھ تعلق قائم کیا جائے۔ تو وہ بندی بھی نیک تھی، پارسا تھی، پاک باز تھی۔ اس بندی نے کہا کہ ذرا یہ تو دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے چکر لگایا، پورے قافلے والوں کو دیکھا، کوئی بھی نہیں جاگ رہا، سارے کے سارے سو رہے ہیں اور تھکے ماندے ہیں، خوب گہری نیند میں ہیں، اب کوئی آواز کوئی حرکت نہیں آ رہی ہے، سکون سے ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا بتا اللہ کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ تو یہ ایک جملہ تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ جب خوف سے بھرا ہوا جملہ نکلا تو اس کے دل پر ایک عجیب تأثر پیدا کر دیا، آنکھ سے اس کے آنسو بہنے لگے، اور بدکاروں کو رونا بھی نہیں آتا، سخت دل ہو جاتا برائی کرتے کرتے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توفیق الہی میں دستگیری کی، اس نے کہا میں اس اللہ کے بارے میں کیا کہوں جو خود فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، وہ سوتا بھی نہیں ہے، اونگتا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ اونگ اس کو آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا جب اللہ دیکھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، جانتا ہے، تو بتا ہم اس کی نظر سے چھپ کر تو گناہ نہیں کر سکتے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے اور اس نے اس سے منع کیا ہے، ہم اس کی زمین پر رہ کر اس کی حکم کے خلاف کیسے رہ سکتے ہیں، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں۔ بس اس کے بعد وہ رونے لگا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، پلٹ گیا، واپس آیا، زندگی جتنی مقدر اللہ نے کی تھی اتنی زندگی گزاری، انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتا تم دیکھ نہیں رہے ہو، میں باغوں میں ٹہل رہا ہوں۔ دیکھنے والے نے کہا کہ تیری زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بھی پتہ تھا، یہ باغات میں ٹہل رہا ہے، نہروں سے سیراب ہو رہا ہے، نعمتوں میں پل رہا ہے، یہ سب کچھ تیرے ساتھ کیوں ہوا؟ اس نے کہا میرے مولا کے خوف سے میں نے گناہ کو چھوڑا تھا، میں بے حیائی کا کام کر سکتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر مجھے میرے مولا کا خوف روک دیا تھا۔ تو میرے مولا نے کہا ارے میرے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑنے والے جا، ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے پروردگار نے معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں آج نعمتوں میں ہوں، رحمتوں میں ہوں، راحتوں میں ہوں، لذتوں میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کر کے ہم بھی زندگی گزاریں، اپنے بچوں میں بھی یہ شعور جگائیں، اس لیے کہ دنیا چند روزہ ہے، کب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے پتہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ محشر کا میدان ہوگا اور ہمارے خلاف گواہی دیں گی
ہماری زبان بھی گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہمارے پیر بھی گواہی دیں گے۔ بھئی دنیا میں کوئی ایک مقدمہ کسی کے خلاف اگر عدالت میں دائر کر دیا جائے تو گواہی کے لیے کتنے گواہ بلائے جاتے ہیں؟ 2 گواہ، 4 گواہ، مرد حضرات ہی میں سے گواہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے عام معاملات میں ہو تو 2 گواہ ہونا چاہیے، زنا کا اگر مقدمہ ہے تو 4 گواہ ہونا چاہیے۔ زنا کے کیس میں 4 گواہ، کسی کے بارے میں یہ کہ اس نے زنا کیا ہے تو 4 کی گواہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے اعمال پر محشر میں کتنے گواہ ہوں گے؟ ہمیں ذرا اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ اپنے ضمیر سے ہم پوچھیں کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوگرافی ہو رہی ہے تو ہم ڈھنگ سے کام کرتے ہیں، اگر ہمارے والد کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا میسج باپ تک نہیں پہنچنا چاہیے، ہم ٹھیک سے کام کر لیں گے۔ اگر والد چاہتے ہیں کہ فلاں سے ہم نہ ملیں، ہم اگر مل چکے ہیں تو ہم امی سے کہیں گے کہ آپ والد کو نہ بتائیں، ہم غلطی سے چلے گئے، دوبارہ نہیں جائیں گے۔ باپ کا خوف اور ڈر ہمیں اتنا بچاتا ہے۔ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ باپ کو بھی پیدا کرنے والا خدا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خدا، اس کا خوف ہمیں کس گناہ سے بچا جائے۔ کبھی ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، اے دل بتا کب تک تو بغاوت پر اتر آئے گا، کب تک تو سرکشی کے کام کرے گا؟ تجھے پیدا کرنے والے مالک کا تجھ پر جو حق ہے تو نے کتنا ادا کیا؟ رحمت برسانے والے حبیب کا جو حق ہے تو نے کتنا ادا کیا؟ شفاعت کی امید میں تو گناہ کرتا جا رہا ہے، رحمت کی امید میں تو بدی کی راہ پر چل رہا ہے۔ ارے جو جس کے ساتھ احسان کرتا ہے زندگی بھر وہ اس کا غلام بن کے رہتا ہے، اور ایسا کریم کہ جس کے کرم کی کوئی حد نہیں، پھر بھی اس کی حکم کی نافرمانی ہم کر کے کیسے جی رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا احساس اتنا شدید تھا کہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ عنہ اتنے عظیم ولی ہیں، بڑے شان و عظمت کے بزرگ ہیں، کیا شان ہے آپ کی، بڑی شان کے بزرگ ہیں۔ ان سے کسی نے آپ کی کرامت کے بارے میں پوچھنا چاہا تو آپ نے فرمایا میاں اللہ کے کرم کو تو دیکھو کہ اتنے ہم گناہ کر کے بھی اس کی زمین پر چل رہے ہیں، زمین میں دھنس بھی نہیں رہے، آسمان سے بجلیاں بھی نہیں گر رہی ہے۔ فرمایا یعنی اللہ کے ولی ہے، ولیوں کے سردار ہیں، سلسلے کے تاجدار ہیں، شاہ نقشبند ہیں اور سادات گھرانے کے شہزادے ہیں، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارا مولا آسمان سے کوئی ہم پر بجلی نہیں گرا رہا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود زمین شق نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ زمین میں ہم دھنسا دیے جانے کے لائق ہیں، بجلی گرا کے ہلاک کر دیے جانے کے لائق ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو شرف بخشا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چین سے رہ رہے ہیں۔ یہ کچھ کم کرم ہے؟ کرامت دیکھنے والے اس کے کرم کو تو دیکھ کہ اس بدی کی زندگی کے باوجود ہم جی رہے ہیں۔ فرمایا ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں۔ کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے، گناہ نہیں کر کے بھی پشیمان تھے۔ ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، گناہ کر کے بھی ہم آنکھ سے آنسو نہیں بہاتے، گناہ نہیں کر کے بھی وہ خدا کے خوف سے روتے رہتے تھے، لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محشر کے میدان میں جو گواہیاں ہوں گی، یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار میں کر رہا ہوں، اور آج تھوڑا طویل بھی خطاب ہو رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں بے حیائیوں کی طرف لوگوں کے قدم بڑھ رہے ہیں، تم اپنی خوش نصیبی پر ناز بھی کرو، خدا کے فضل پر شکر بھی کرو کہ اللہ پاک نے ایسے موقع پر اس کے گھر میں بٹھا کر اس کی باتیں سنوا رہا ہے۔ ورنہ اگر اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہاں جاتے تھے، کیا دیکھتے تھے، کون سے پروگرام کا ہم حصہ بنتے تھے، نہیں پتہ۔ اللہ کا شکر ہے، ہو سکتا ہے کہ اٹھنے کے بعد آپ اپنے کسی قریبی دوست کو اگر بتائیں، آپ کے بتانے پر اس کے دل کے اندر کوئی چنگاری شعلہ بن جائے اور وہ گناہ سے بچ جائے تو اللہ پاک آپ کو اس قدر اجر دے گا کہ آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے اتنا اجر ملے گا، اس لیے کہ کسی کو بے حیائی سے بچانا بہت بڑا کام ہے۔ کون سی بات دل کے اندر اترنے والی ہے اور کس بات سے انقلاب آنے والا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا کام تو کوشش کیے جانا ہے، ہمارا کام تو کام کیے جانا ہے۔ اب دیکھو میں سنا رہا تھا کہ کسی بھی جگہ گواہ اگر ہوتے ہیں تو آدمی ڈرتا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے عمل پر کتنے گواہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں یہ بتلایا ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، بے شک تم پر ہم نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، جو کرامن کاتبین ہیں، معزز فرشتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ لیتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، تو جو کرتے ہو مکر وہ لکھتے بھی ہیں۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں فرشتے، وہ
کل محشر میں گواہی دیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے گواہ بتایا کہ کون؟ الملکان، 2 فرشتے گواہ ہوں گے. دوسرا الدیوان، فرشتے جو اعمال نامہ تیار کرتے ہیں وہ اعمال نامہ بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قیامت کا دن ہوگا، دفتر ہمارا کھول کے رکھ دیا جائے گا. حبیب سے اللہ فرما رہا میرے محبوب آپ دیکھو گے جرم پیشہ لوگوں کو کہ خوف کر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے اپنے اعمال نامے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو پہلے ہمارے لیے کون گواہ ہوا؟ شاہد اول کون؟ الملکان، 2 فرشتے. نمبر 2 الدیوان، وہ دفتر اعمال نامہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. گردن میں اس کا نام اعمال ہم نے محفوظ کر دیا ہے. ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے نکالیں گے. فرشتے یہی ہیں نا، نکالیں گے اس کے گردن کے پاس سے اعمال نامہ اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب تو پڑھ لے. کسی اور سے نہیں پڑھوائیں گے، تو پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے آج اپنا حساب تو لے لے. تو خود حساب لے کہ تو نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کہا تھا یا نہیں کہا تھا، بدی کی راہ پر چلا تھا یا نہیں چلا تھا، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، فیس بک پر بے حیائی کی چیزیں دیکھا تھا کہ نہیں، یوٹیوب پہ جا کر کہاں کہاں سرچ کر کے پہنچا تھا، کون سے فحش مناظر تو نے دیکھے تھے، رات کی تاریکیوں میں تو نے کیا کیا تھا. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ چیزیں باپ ماں سے چھپ گئی تو سب سے چھپ جاتی ہے. دیکھ اس میں سب لکھی ہوئی ہے. بتا کیا میرے فرشتوں نے کچھ کمی کی ہے تیری نیکیوں میں، یا جو بدی میں کیا اس میں اضافہ کیا ہے؟ بتا. ظلمت کا ملائکتی، میرے فرشتوں نے کیا ظلم کیا تجھ پر؟ الملکان، 2 فرشتے گواہ بنائے جائیں گے. الدیوان، عمل نامہ گواہ بنایا جائے گا. پھر تیسرا گواہ اللسان، ہماری زبان کو بھی گواہ بنا دیا جائے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم، یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کے خلاف ان کی زبان گواہی دے گی. زبان کو گواہ بنایا جائے گا. کتنے ہو گئے؟ الملکان، الدیوان، اللسان. یعنی فرشتے گواہ ہوں گے، عمل نامہ گواہ ہوگا، ہماری خود زبان گواہی دے گی. جس زبان سے ہم لذت لیتے رہے، جس زبان سے باتیں بول کے جملے ہم کستے رہے، بدی کی راہ کی طرف بلاتے رہے، وہ زبان بھی محشر میں کہے گی ہاں تو نے یہ کیا اور یہ کیا. چوتھا الارکان، ہمارے بقیہ اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہ بنا دیے جائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، ایک وقت آئے گا زبان پر مہر لگا دیں گے ہم. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتے تھے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے ان کے پاؤں بھی. تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی. ایک وقت کے بعد اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پیر ارکان گواہی دیں گے. کتنے ہو گئے بولیے؟ 4 ہوئے نا. الملکان، 2 فرشتے، الدیوان اعمال نامہ، اللسان زبان، الارکان باقی کے اعضاء. اور اعضاء ہی نہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا، قرآن اللہ کا کلام ہم کو بتلا رہا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کی سماعت بھی ان کے خلاف گواہی دے گی، کان بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دیں گی. آگے تو اب دیکھو کان کی گواہی کا بھی ذکر آ گیا، آنکھوں کی گواہی کا ذکر آ گیا، زبان کی گواہی کا ذکر آ گیا، ہاتھ پاؤں کا ذکر آ گیا، پورے اعضاء کا آ گیا نا. اب فرماتا ہے وہ جلودہم، یہ جو چمڑی ہے نا کھال، یہ بھی گواہی دے گی. جسم کی کھال اور چمڑی بھی گواہی دے گی. وہ جلودہم بما کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے گواہی دیں گی کھالیں بھی. وقالوا لجلودہم، پورے اعضاء سے تو نہیں بولیں گے، کھال سے کہیں گے ارے تو ہم سے بالکل لگی ہوئی تھی نا، اتنا تجھ سے ہمارا تعلق تھا کہ تجھ کو کبھی ہم سے نکالا بھی نہیں جا سکتا تھا. بھئی ہم جانور کو ذبح کرتے نا، قربانی کے بعد کھال نکالتے کہ نہیں؟ انسان کی کھال کبھی نکالی جا سکتی بولیے؟ وہ جانور کے جسم کی کھال اس سے اتنی وابستہ نہیں ہے کہ نکالی نہ جا سکے. کھینچی جاتی ہے تو وہ نکلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پوری کھال نکل جاتی ہے. اس لیے سالم کھال بھی تو نکلتی ہے نا. شرم قربانی کے موقع پر آپ اہتمام کرتے ہیں تاکہ کھال اگر کوئی کہیں سے کٹی ہوئی نہ ہو، عیب نہ ہو، تو خوب پیسوں میں بک سکے، صدقہ خوب آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں ہو سکے. تو کھال پوری نکالی جاتی ہے، ادھیڑی جاتی ہے. یہاں فرمایا ہماری کھال کا عالم یہ ہے
یہ کھال نہیں نکلتی، اتنی وابستہ ہے، اتنی وفادار، ہم اس سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے، اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، مگر یہ کھال بھی گواہی دے گی قیامت میں ہمارے خلاف۔ تو بندے کہیں گے وقالوا لجلودہم، اے جسم کی کھالو، ہم نے تمہارا کیا برا کیا تھا؟ ہم مزہ لے رہے تھے، تم کو بھی تو لطف مل رہا تھا نا، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف یہاں کیوں گواہی دے دی؟ آج یہاں تم نے بھی ہمیں رسوا کر دیا، ہماری زبان نے ساتھ چھوڑ دیا، ہماری آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے کانوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے ہاتھوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا، کم سے کم تمہیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، تم ہمارے خلاف کیسی گواہی دینے والے بن گئے؟ دنیا میں ہم تم سے کبھی بھی کوئی بات تو نہیں سنے تھے، یہاں کیسے تم ہمارے خلاف بولنے والے بن گئے؟ وہاں تو تم چپ رہتے تھے، بولتے تو نہیں تھے نا۔ تو وقالوا لجلودہم، کہیں گے اپنی کھالوں سے لما شہدتم علینا، تم کیسے ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہو گئے ہو؟ قالوا، تو اب اس کا جواب بھی کھالیں دے گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، غافل کیوں تھے؟ تم کو معلوم تو تھا کہ کھال بھی کل قیامت میں گواہی دے گی۔ ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر ایک کو گویائی عطا کی تھی، ہم اپنے سے نہیں بول رہے، اللہ کا نظام ہے، وہ کہتا ہے بولو تو بول رہے ہیں، جب نہیں بولنا تھا خاموش رہتے تھے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی، ارے بنانے والے مالک کی بے وفائی کرنے والے، اس جسم کو اللہ کی طاعت میں گلانا چاہیے تھا تو دنیا کی خواہشات میں گلا رہا ہے، مزہ تو کس سے لے رہا ہے بندے؟ ہم تڑپ جاتے تھے جب تو گناہ کرتا تھا، تو زبان بھی کہتی تھی مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جس وقت تو کفریات بکتا تھا، ضلالتوں کی باتیں بکتا تھا، گمراہی کی باتیں بولتا تھا، دل دکھانے والے جملے کہتا تھا، توڑنے والی باتیں بولا کرتا تھا، اور فحاشی کے جملے بولتا تھا، تو ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آنکھیں کہتے ہم بھی بہت دکھ محسوس کرتی تھی جبکہ فحش مناظر تو ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ ہاتھ کہتے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بنانے والے خالق کے ساتھ بے وفائی کر کے تو کہاں کہاں میں لگاتا تھا۔ پاؤں کہتے تھے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی جب ہمارے ذریعے سے چل چل کے تو گناہوں کی جگہ جایا کرتا تھا۔ یہ عاشقی کا دن منانے والے جہاں جہاں مر رہے ہیں کل قیامت میں سب گواہ بنیں گے۔ تو لسان بھی گواہی دے گی، الارکان اعضاء بھی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ جسم کی کھالیں تک گواہی دے گی۔ کتنے گواہ ہو گئے؟ 4 ہوئے نا۔ اب سنو، المکان، جس جگہ ہم نے گناہ کی وہ جگہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ 5واں گواہ ہمارے لیے وہ زمین کا حصہ ہوگا جہاں ہم نے گناہ کی۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ برپا کیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے پورے دفینوں کو نکال کر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ ہو کیا گیا ہے زمین کو۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کا دن جب آئے گا تو زمین بھی اپنی خبریں نشر کرے گی، چینلز کے ذریعے سے، یہ میڈیا کے ذریعے سے خبریں نشر ہوتی ہے، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس کا رب اس سے فرمائے گا اب تک خاموش تھی، اب ذرا بول کیا ہوا تھا۔ یہ جو کیمرے میں ہماری تصویر لی جا رہی ہے، ایک ایک حرکت محفوظ کی جا رہی ہے، یہ کیمرہ کبھی بے بس بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم نے سی ڈی کو محفوظ کیا، اگر اس پر کچھ خراشیاں آ جائے گی تو وہ نہیں چل پائے گی، ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، مگر زمین پر بتاؤ کون سا شخص ہے کہ جو اس میں اضافہ کر سکے اور کم کر سکے؟ دنیا کے کیمرے والوں کو للکارا جا رہا ہے، سیٹلائٹ والوں کو للکارا جا رہا ہے۔ تم اس سیٹلائٹ کے نظام کے ذریعے سے ہر ایک کی ویڈیوگرافی لے رہے ہو، اور تم چاہو تو بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتے ہو، مگر یاد رکھو ہم نے زمین میں ایسے باطنی کیمرے فٹ کر دیے ہیں کہ تمہاری وہاں تک پہنچ بھی نہیں ہے، تم وہاں پر جا بھی نہیں سکتے، تم نہ تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نہ ایڈٹ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو، چپ چاپ زمین سب کچھ محفوظ کر رہی ہے۔ ہم ایک دن آئے گا زمین سے کہلوائیں گے ذرا تو بھی اپنی فلم بتا دے، تو چل رہا ہے تو زمین بتائے گی ہاں تو ہی تو تھا جو چل رہا تھا، تو ہی تو تھا بول رہا تھا، پارسا بن کر لوگوں میں رہتا تھا اور راتوں میں کیا عیاشیاں کرتا تھا، دیکھ لے تیری ہی تصویر ہے کہ نہیں، بول تیرے ہی جملے ہے کہ نہیں، اس پر ہاتھ ڈالنے والا کون ہے، اس کی عصمت کو لوٹنے والا کون ہے؟ اے بدکارا، تو جا کر عیاشیاں کر رہی تھی، ماں باپ کو کیا خبر، وہ سمجھ رہے تھے کہ میری بچی کالج میں تعلیم پانے جا رہی ہے، لیکن وہ ظالم
بدکار خاتون جا کر عیاشیاں کر رہی تھی، باپ بیرونی ملک میں رہنے والے یہ سمجھ بیٹھے تھے ہماری اولاد تعلیم پا رہی ہے، لیکن تعلیم کے نام پر جا کر بے حیائیوں میں مبتلا ہو رہی تھی۔ یہ سارے کیمرے جو نصب ہے، قیامت میں اس کو حکم ہوگا ذرا میرے فرشتوں ذرا زمین کو جو میں توانائی دی ہے اس سے فرما دو کہ وہ کہہ دے، اور زمین خزینوں کو دفینوں کو نکال دے گی، بولنے لگ جائے گی۔ اس وقت سارے تصویریں سامنے آئے گی، ہمارا باپ بھی ہوگا جو کروڑ روپے خرچ کر کے ہمیں پڑھایا تھا، اس وقت ہم دھوکہ دیتے رہے، لیکن وہ جب دیکھے گا تو اس کی آنکھ بھی خون کے آنسو بہ رہی، آنکھ سے بہ رہے ہوں گے، ہائے افسوس اس نالائق نے جو ہمارا برخوردار تھا اتنا بے وفا ثابت ہو گیا، ہمارے اعتماد کو اتنا اس نے ٹھیس پہنچایا۔ سارے کے سارے لوگ ہوں گے، ہم جہاں بھی اسٹاف بن کر کام کر رہے ہیں، ہم پر بھروسے کیے گئے، اگر ہم نے بدکاری اور ہم نے خیانتیں کی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں کھول کے رکھ دی جائے گی، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ کتنے گواہ ہو گئے؟ پہلا الملکان، یاد رکھنے کی چیز ہے، فرشتے گواہی دیں گے، الدیوان عمل نامہ گواہی دے گا، اور اللسان زبان گواہی دے گی، الارکان اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، المکان زمین کا حصہ جہاں جہاں ہم نے گناہ کیا، ہم بند کمروں میں جا کے کیے وہ کمرے کا حصہ بھی گواہی دے گا، ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے گناہ کیے، ہاں وہ خلائیں بھی گواہی دے گی، ہاں آج کیا ہو رہا ہے، یہاں سے اگر دلی کا سفر کرنا ہو 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کا سفر، 6 گھنٹے بھی لگتے ہیں، کوئی اسٹاپ نہیں ہے، عیش کی زندگی گزارو، شراب پیتے ہوئے جاؤ، بے حیائی کرتے ہوئے جاؤ، بغلوں میں کسی کو لے کے پھرو، کون پوچھنے والا ہے؟ دنیا تو عیش کے راستے بتائے گی، لیکن اللہ کا کلام کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین یہ فضائیں بھی کل محشر کے میدان میں گواہی دیں گی، المکان جہاں گناہ کیا گیا وہ حصہ بھی گواہی دے گا، الزمان جس گھڑی میں گناہ کیا، چاہے رات کی گھڑی ہو کہ دن کی گھڑی ہو، وہ گھڑی بھی گواہی دے گی، وہ ٹائم بھی گواہی دے گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ارے ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، یہ ساری کی ساری سائنٹیفک دور میں ترقیات ہو گئی ہے، ان کو تو خیرات بھی نہیں ملی ہے جو ترقی کی بات قرآن کہتا ہے۔ فرما رہا ہے کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، میرے حبیب بتائیے یہ زندگی کے جو لمحات ان کو مل رہے ہیں، ہر لمحہ ان کا گواہ بنے گا قیامت، رات کی ہر گھڑی پکار رہی ہے انا علیک شاہد، اے بندے جو کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لے کر میں کل قیامت میں تیرے خلاف گواہی دوں گا، دن کا لمحہ پکار رہا ہے کہ ذرا سمجھ، سورج طلوع ہوتے ہوئے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے میں طلوع ہو رہا ہوں، خبردار کہیں تم اللہ کے احکام کے خلاف نہ جانا، اس لیے کہ میں گواہی دوں گا، ڈوبتے ڈوبتے سورج بول رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات تم بے حیائیوں میں گزارو، نہیں ایسا نہ کرنا، میں گواہ بن جاؤں گا۔ کتنے گواہ ہو گئے اب تک بولیے؟ 6 ہوئے، کیا ہوا؟ 2 فرشتے گواہ الملکان، عمل نامہ گواہ الدیوان، زبان اللسان، اعضاء و جوارح الارکان، حصہ زمین یا خلا المکان، اور ٹائم گھڑی الزمان، کتنے ہو گئے؟ 6 کم گواہ ہے کوئی ان گواہوں کو جھٹلا سکے؟ پھر اب سنو 7واں گواہ کون؟ اللہ اکبر، اس کا جلال دیکھو، اللہ کا فرماتا ہے وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اے میرے حبیب آپ جس شان میں بھی ہوتے ہو اور قرآن آپ پڑھتے ہو، اس کے بعد ہم سے فرما رہا ولا تعملون من عمل، اے لوگو جو عمل بھی تم کرتے ہو غافل نہ ہو جانا، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب بھی تم کام شروع کرتے ہو ہم بھی تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہمارا اللہ فرما رہا ہم بھی تم پر۔ یہ تو 6 گواہ تھے، مخلوقات میں سے 6 گواہ تھے، زمین بھی مخلوق، زمان بھی مخلوق، فرشتہ بھی مخلوق، دفتر بھی مخلوق، ہماری زبان بھی اس کی مخلوق، ہمارے اعضاء و ارکان بھی اس کی مخلوق، یہ مخلوقات میں سے 6 گواہ ہیں۔ اب 7واں اللہ فرما رہا ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جو بھی عمل کر رہے ہو تم بے خبر نہ رہنا، ہم بھی تم پر گواہ ہوں گے، محشر کے میدان میں ہم تم سے پوچھیں گے اور کہیں گے ہاں ہم دیکھ رہے تھے۔ فرماتا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، ہر مادے کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں جو حمل پرورش پا رہا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ فرما رہا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ارے تم زمین کی گود میں تو بعد میں آئے، ماں کی پیٹ میں تھے تو بھی ہم تم کو دیکھ رہے تھے۔ کیا اسلوب ہے قرآن کا، کیسے ڈرا رہا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، ماں کے پیٹ میں تم جنین تھے، پرورش پا رہے تھے، اس کی بچے دان کے پھیلنے سکڑنے کو بھی ہم دیکھ رہے تھے،
وہ طور اور جو تبدیلیاں آ رہی تھی، چینجز آ رہے تھے، ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تمہارا نطفہ ہونا بھی دیکھ رہے تھے، خون میں تبدیل ہونا بھی دیکھ رہے تھے، گوشت کا لوتھڑا بننا بھی دیکھ رہے تھے، اور آگے کا سفر کرنا بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورت گری بھی ہم ہی کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا کیسے ہماری نظر سے تم چھپ گئے، کہاں سے تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرماتے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک مقدار مقرر کی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا، شہادت کھلے چیز کا جاننے والا، چھپی چیز کا جاننے والا، الکبیر کبریائی والا، المتعال بلندی والا، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، برابر ہے تم میں سے کوئی زور سے بولے یا آہستہ بولے، ومن هو مستخف باللیل، چاہے رات میں چھپ کے گناہ کرے، وہ ساری بالنہار، یا دن میں چلتے پھرتے کرے، سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بدیاں ہو رہی ہے، بے حیائیاں ہو رہی ہے، رات میں کریں تو بھی معلوم فرما رہا ہے، دن میں کریں بھی تو معلوم فرما رہا ہے۔ کیا نام رکھ لیا ہے ویلنٹائن ڈے، عاشقی کا دن، لچے لفنگے کاموں کا دن، بدکاریوں اور بے حیائیوں کا دن، اور اس کے اندر عیش کوشی کریں، جنس کوشی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا تمہارا پیدا کرنے والا مولا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ دانا بینا ہے، باریک بھی ہے، خبر رکھتا ہے۔ کتنے گواہ ہو گئے بولیے؟ 7 گواہ ہوئے، اللہ قہر والا جلال والا گواہ۔ اب سہارا کس کا ہوگا محشر میں؟ بولو آپ۔ 7 گواہ، 6 مخلوق میں سے خود ایک خالق گواہ، 6 خلق گواہ، خلق کے 6 گواہ، خود خالق گواہ۔ اب آپ بولو مجھے کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ کس کے دامن کے پناہ میں آئیں گے بولیے؟ تو سب کا جواب ایک ہوگا نا، حضور کی شفاعت کا سہارا ہے نا۔ اب سنو ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ شفاعت کی امید پر بدیاں کرتے رہنا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ ہم کو آقا بچاتے ہیں کا تصور ہے تو بچانے والوں کی نافرمانی کرنا، کام آنے والوں کے ساتھ ہم بغاوت کرنا، گناہ کر کے کس کی بغاوت ہم کر رہے ہیں؟ کس حبیب پاک کے ساتھ ہم نافرمانی کر رہے ہیں؟ اب سنو قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، ایک منظر اللہ یہ بھی دکھایا محشر میں۔ کتنے گواہ ہو گئے تھے بولیے؟ 7 ہوئے نا۔ اب 8واں گواہ دیکھو قرآن کس کو بتلا رہا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب یہ منظر بھی بڑا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ فرما رہا فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا، کیسے ہوگا وہ لمحہ۔ اللہ اگر فرمائے کیسے ہوگا وہ لمحہ تو اب بولو آپ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ فرما بس کیسے ہوگا وہ لمحہ، کیسی ہوگی وہ گھڑیاں، کیسا ہوگا وہ دن۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ سابقہ جتنی قومیں گزری اس میں سے ایک ایک گواہ کو اٹھائیں گے تاکہ وہ گواہی دیتے رہے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے حبیب ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ تو حضور جب ہمارے اعمال سیئہ پر گواہ بنیں گے تو بتاؤ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ اپنے حبیب کو بھی گواہ بنا کر یہاں بتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اترا ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے سننا پسند ہے، تم پڑھو میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھنا شروع کیے، سورہ نساء شروع کیے، جہاں 4تھا پارہ اون ہوتا وہاں سے شروع ہوتا، 4تھے پارے کا آخر کا پاؤ پڑھ لیے، 5واں پارہ شروع، سورہ نساء پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے شہر انور کو نہیں دیکھے، بڑے ادب سے سر جھکا کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں اس آیت پر پہنچا، کون سی؟ یہ آیت مبارک فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسے ہوگا وہ دن جب کہ ہم ہر امت سے گواہ کو اٹھائیں گے اور ان سب پر اے حبیب آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو منظر حضور کے سامنے آ گیا، امت کی بدعمالیوں پر نظر پڑی، اور محشر میں اللہ فرما رہا حبیب آپ ان پر گواہ بنا کر ہم آپ کو لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جب یہاں پہنچا تو حضور نے فرمایا عبداللہ بس رک جاؤ، فرمایا یہاں تک پڑھتا جا رہا تھا، سنتے جا رہے تھے حضور، میں رک کر سرکار کے چہرے انور کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضور کو بھی فکر ہے کہ میری امت کوئی ایسے اعمال نہ کرے کہ محشر میں میرا مولا اگر پوچھے تو مجھے یہ کہنا پڑے کہ مولا ہاں اس نے یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا۔ ہمارے آقا یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اعمال سیئہ پر حضور گواہ بنے،
حضور چاہتے ہیں کہ میری امت اعمال صالحہ کرے تاکہ اعمال صالحہ پر میں گواہ رہوں، بدعملی کا ارتکاب نہ، اس لیے بچانے کے لیے حضور راستے بتائے، فرمایا دیکھو نظروں کو جھکا کے چلو، اپنے دل میں خوف خدا کو بسا کے چلو، محشر کو ذہن میں رکھ کے چلو کہ جو بھی ہوگا کل محشر میں ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ تو کتنے گواہ بتائے ہیں قرآن نے؟ بولو 8 گواہ بتلائے ہیں قرآن میں۔ تو یہ جو ویلنٹائن ڈے کی جو رسم بد ہے اور جو بے حیائیوں کی طور طریقے ہیں، جب بھی ہمیں اپنی طرف بلائیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں جی، ہمیں یہ ساری کی ساری شہادتیں ہمارے سامنے رہے گی، ہم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کریں گے نہ اللہ کے حبیب کو ناراض کریں گے، بلکہ ہم اللہ اس کے حبیب کی خوشی کے لیے، اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے جئیں گے، رضا کے لیے مریں گے۔ ہم اس احساس کے ساتھ کہ ہم زندگی میں واقعی بڑے گناہ کیے، بڑے جرم ہم سے ہوئے، ہم نے کوئی اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا ذخیرہ نہیں بنایا، جدھر دیکھو گناہ ہے، الفاظ بھی نکلے تو بدی کے نکلے، کام بھی ہوئے تو بدی کے ہوئے، اس احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نارین پاک کے صدقے و طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مقصود، تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، اعمال نامے سے بھی گناہوں کو ہمارے مٹا دے، عالم برزخ اور عالم مثال سے بھی گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ، جو شہادت محشر میں ہمارے خلاف ہونے والی مولا، اپنے کرم سے مولا ہمارے سارے اعمال سیاہ کو اے اللہ اپنی رحمت کے پانی سے میٹ دے۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا فرما تاکہ تو بھی، تیرے محبوب بھی، ساری چیزیں بھی ہماری اعمال صالحہ پر گواہ بنے، ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ نہ رہے۔ اے اللہ، خوف اور خشیت کی زندگی دے مولا، اپنا ہم کو اتنا خوف دے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے، اتنی اطاعت ہم سے کروا لے کہ جس کے سرے میں تو خوش ہو، تیرے حبیب خوش ہوں اور جنت ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، قضاء و قدر کا ہمیں اس درجہ یقین دے کہ دنیا کے مصائب ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمارے دین میں کوئی مصیبت آنے نہ دے۔ اے اللہ، ہماری عزتوں کی، آبروؤں کی حفاظت فرما، ہماری مائیں بہنیں اے اللہ محفوظ رہیں، ہمارے بال بچے محفوظ رہیں، دوست و آپ جوان محفوظ رہیں، بزرگ اور کلام محفوظ رہیں۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے کہا ہے اے اللہ اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، سامعین کو جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا سب کو عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے کہنے میں اور سمجھنے میں، سمجھانے میں کہیں خطا اور لغزش ہوئی ہے تو ہم تیری بارگاہ میں مولا تیرے بندوں کو گواہ بنا کے معافی مانگتے ہیں، مولا معاف فرما دے، اور اے اللہ حق باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ماکروں کے مکر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، علم میں، عمل میں برکت اور ترقی عطا فرما، بچوں کو امتحانوں میں اے اللہ خوب لکھنے اور اچھی طرح جواب دینے کی توفیق دے اور اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، تیرے دین کے لیے جو محنت کر رہے ہیں مولا ان کی محنتوں کو ثمرآور کر دے۔ مولا تیرے بندے آج کے اس بے حیائی کے موقع پر بھی مولا تیرے دن گھر میں بیٹھ کر تیرا ذکر سنے، تیرے حبیب کا ذکر سنے، دنیا میں اور آخرت میں کام آنے والی باتیں سنیں، مولا ان کے سننے کو قبول فرما لے، نسلوں کی حفاظت فرما مولا، ان کی بھی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ میں اللہ خاندان میں جہاں کوئی بھٹک رہے مولا انہیں راہ راست پر آنا نصیب کر دے۔ اے اللہ، جیسے یہاں اب آئے مولا ہمیشہ دین کے لیے آنا نصیب فرما، دین کے جذبے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم کو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان علی رسول، است فعل خواجگان نقشبند، کار دنیا عاقبت محمود باد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد